دیکھیں جی آگے جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی ابتدا اور شروع علم ترا سے، علم ترا، علم ترا، کافی دور تک یہودیوں کی قبائح ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون یہودیوں کی تردید کا تقریباً 5-6 رکوع تک آگے چلا گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، واقعہ پہلے ذہن میں رکھو، پھر آگے ترجمہ میں کروں گا۔ بشر نامی ایک منافق تھا، بشر نام کیا تھا؟ بشر۔ اس کا تنازع ہو گیا یہودی شخص کے ساتھ جس کا نام اکثر کے ٹٹولا میں نے کہیں ملا نہیں، جو یہودی تھا اس کا نام نہیں ملا۔ تو یہودی نے کہا کہ فیصلہ نبی اکرم کے پاس لے چلتے ہیں، اور بشر نے اول کوشش تو یہ کیا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے، تو وہ یہودی نہیں مانا، نہیں وہاں نہیں جائے، حالانکہ جو ہے وہ ان کا بڑا ہے، سربراہ ہے، دیکھو معتبر آدمی ہے، لیڈر ہے، نہیں وہاں نہیں جانا۔ آخر مجبور ہو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو نبی علیہ السلام نے فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں کر دیا۔ فیصلہ صادر ہونے کے بعد دروازے کے پاس گئے فیصلہ کر کے، تو چمٹ گیا وہ یہودی جو ہے منافق، چمٹ گیا بشر، نہیں اب وہاں چلتے ہیں، اب وہاں چلتے ہیں، آپ وہاں نہیں چلتے، فیصلہ کر لیا۔ اول تو اس نے کوشش کیا وہاں جانے کی، نہیں ہوا تو اس نے کہا چلو پھر فاروق اعظم کے پاس چلتے، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے وہاں چلتے ہیں۔ لڑتے لڑتے گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، وہاں جا کر کے پہنچے تو فاروق اعظم کو بلایا گیا، گھر میں تھا، حضرت ہمارا کوئی تنازع ہے۔ اب سب چیزوں کی تفصیل نہیں ہوتی ہے، پوچھا کہ تم پیغمبر کے پاس کیوں نہیں گئے، یا اس طرح سے کوئی معاملہ لکھا ہوا نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ہمارا کوئی شاید جو ہے آپ اسلام کی طرف سے اس طرح فیصلے کرنے کی اجازت ہوگی، صدیق اکبر بھی کر سکتا ہے، فاروق اعظم، خصوصی کتابوں میں ہے کہ یہ دونوں حضرات جو ہے آپ علیہ السلام کے وزیر خاص تھے، سمجھ میں کہ جن کو اختیار ہوگا۔ ہم ایک فیصلہ لے کر کے آپ کے پاس آئے، اور اتنے میں یہودی نے بتا دیا کہ جی یہ فیصلہ تو نبی اسلام کے پاس ہم کرا کر کے آئے ہیں۔ اس نے کہا آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم آ گئے ادھر، جی آپ بھی فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تم بیٹھو آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور جلدی سے گھر میں گیا، گھر جا کر کے انہوں نے تلوار نکالی، اس کو قتل کر دیا، یہودی کو، اس کو بشر کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب بشر کو جب مار دیا گیا تو بشر ایک تو نہیں تھا، پورا خاندان تھا، تو وہ جو ہے خدا کی قسم، منافقین کی بات جو ہے اسی طرح سے جو ہے نمکدار بات ہوتی تھی، تو یہ تو وہاں اس لیے تھوڑی گیا تھا کہ آپ جو ہے حضرت آپ کی بات کا انکار کر، نہیں اس لیے نہیں گیا تھا، بلکہ وہ اس لیے گیا تھا کہ یہ تنازع ختم ہو جائے، بیچ میں کوئی صلح کی صورت نکل جائے، اس لیے جو ہے وہاں گئے، قسمیں کھانا شروع ہو گئی، تو یہ آیات نازل ہو گئی، اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی۔ علم ترا، کیا تو نے غور نہیں کیا، الی الذین، ابھی ایک شخص نہیں ہے، دیکھو الی الذین جمع ذکر کیا ہے، شان نزول تو ایک بشر کی، تو چونکہ دفاع کرنے والے سارے تھے، یا یہ کہ یہودیوں کی رائے اور یہودیوں کی وہ مفاد پرست طبقہ تھا، اس لیے سب کو شامل کیا۔ کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو کہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہم آمنو بما انزل الیک، وہ ایمان لے آئے اس کتاب پر جو نازل کی گئی آپ کے اوپر، وما انزل من قبلک، اور ان کتب پر جو پہلے آپ سے نازل کی گئی،
حالانکہ ان کا کردار کیا ہے، یریدون یہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا فیصلہ لے کر کی جائیں، الی الطاغوت سرکش کی طرف جو کعب بن اشرف وغیرہ ہیں، حالانکہ وقد امروا ان یکفروا بہ ان کو حکم دیا ہے کہ اس کو نہ مانے، انکار کرے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم یہ کیوں کرتے؟ شیطان کی پجاری ہے، اولیاء الشیطان ہے، جس طرح آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا، تو ان کا ولی شیطان ہے، تو شیطان کی کہنے پر اللہ کے پیغمبر سے بھاگتے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم ان کو گمراہ کر دے، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی، واپس نہیں آ سکتے۔ دوسرا کردار، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا ان سے جب کہا جاتا ہے آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کتاب کی طرف جو اللہ نے اتار دی ہے، دفعتاً قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ فیصلہ کرنے کے لیے پیغمبر کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ آپ دیکھیں گے منافقین کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا روکتے ہیں آپ سے جیسے روکنا۔ اچھا جی، روکتے ہیں آپ سے روکنا، مطلب خاص قسم کا روک، خود بھی نہیں آتے اور روکتے بھی۔ تو پھر فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے، اذا أصابتهم مصیبت جب کوئی مصیبت پہنچ جاتی، مراد سے قتل ہے، وہ بشر کا قتل ہے، بما قدمت ایدیہم وہ قتل کیوں مصیبت پہنچی، بما اس چیز کے سبب، قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے پیش کیا ہے، اور ثم جاءوک پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون قسمیں کھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جو فاروق کا لقب ملا ہے، نبی علیہ السلام نے تو اسی واقعہ کی بات ہے، اور جبرائیل امین نے بھی فاروق کہا۔ اچھا، کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا خدا کی قسم ہم فاروق اعظم کے پاس اس لیے گئے، یا ہم کعب بن اشرف کے پاس اس لیے جاتے ہیں فیصلہ لے کر، تاکہ وہ کوئی اچھائی کا معاملہ کرے، بیچ میں کوئی صلح صفائی کرے۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا نہیں ہم چاہتے مگر احسان اور توفیق آپس میں جوڑنا۔ ان کی تعریف ٹھیک ہے غلط ہے؟ پر وہ غلط ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم ظاہری اقوال تو چھوڑو، اللہ ان کی دلوں کو جانتا ہے، نفاق و دل میں۔ اولئک الذین وہ لوگ، یعلم اللہ اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم جو ان کی دلوں میں ہے۔ تو اب کیا حکم ہے منافقین کو؟ قتل کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ اعراض کر دیجیے گا ان سے، وَعِظْهُمْ ان کو واعظ کر دیجیے گا، وَقُلْ لَهُمْ ان کو کہو، فِي أَنفُسِهِمْ ان کے ذوات کے متعلق، قَوْلًا بَلِيغًا مؤثر بات۔ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ ایسی بات جو دل میں اثر کرے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کو بڑا اشکال ہے، دیکھو یہ منافق جو ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، ان کی ساتھ قتال کا حکم کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے نا؟ اشاعتیوں کا ایک امام گزرا ہے، سعید احمد چتروڑ گڑھی، نام سنا ہے؟ اس نے اس وجہ سے بخاری شریف کی روایات کا انکار کر دیا، یہ بخاری نے غلط کر، منافق کافر ہے، وہ اپنے آپ کو موحدین مطلب اصحاب العدل والتوحید کہتے ہیں، وہ جو غالی لوگ۔ تو انہوں نے کہا بخاری شریف کی یہ روایت بالکل موضوع ہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منافق کو جو ہے آپ علیہ السلام نے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ کی، وہ جو بخاری شریف کی روایت اپنے قمیص بھی دے دیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو، جنازہ بھی پڑھا ہے۔ یہ ایسا کیوں کہ اس کو بڑا دکھ ہے سید احمد چتروڑی کو، ان روایت کا انکار کر دیا۔ او بھائی ہمارا اتنا سے دماغ ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا،
ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، منافقین کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملے کا حکم ہے۔ اگر اس کی حکمت کیا ہے تو ہم مکلف احکام کی ہے یا حکمتوں کی ہے؟ بتاؤ، احکام کی۔ چلو اگر حکمت ذہن میں رکھنی ہے تو لکھا ہے علماء نے کہ اسلام میں ایک نور ہے، اسلام میں اسلام کی ایک لاج رکھے، اگرچہ وہ ظاہری اسلام جو ہے قبول کرتے تھے دل سے نہیں، لیکن اس کی بھی شریعت نے رعایت کی ہے، نہیں سمجھ میں؟ اور رعایت وہ کیا ہے کہ یہ دنیا میں ان کے ساتھ قتال کا حکم نہیں سمجھ میں آئے، کافی رعایت ہوئی۔ اور ایک بات یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر ان کو جو ہے قتل منافقین کو کیا جاتا، اس طرح کھلم کھلا جہاد کیا جاتا، تو پھر لوگوں کو پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا کا موقع مل جاتا، دیکھو اپنے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے اچھی بات ہے؟ بتاؤ تو بہت بری بات ہے، عذاب الہی کو دعوت دینا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ جانتا ہے، بہرحال صریح ٹھیک ہے جی حکم نہیں ہے قتل کرنے کا۔ اسلام کی ظاہری قبولیت کو بھی اس کی بھی لاج رکھا گیا ہے، بس خلاصہ جو آپ یہ دے سکتے، باقی پوری حقیقت حال اللہ جانتا ہے۔ اسلام ایک ایسی دولت اور نعمت ہے کہ جو دل سے قبول کر لے تو دنیا آخرت میں نجات ملتی ہے، اور زبان سے قبول کر لے تو دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کے لیے جو ہے رعایت ملتی ہے۔ یہ جو آپ تو ہوگا نا، بتاؤ تو۔ اچھا فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے جو ہے اعراض کرے، ہاں منافق ہے تو وعظہم، ان کو واعظ کرے، اور وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، مؤثر بات کہے کہ خدا کے بندو ایسا نہ کرو۔ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ اچھا رہ گئے آپ کی بات، تو آپ کی بات جو ہے آپ کی طرف مختلف قسم کی شرارتیں کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کو ہم نے جو ہے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، سمجھ میں گئے جی؟ آپ کو ہم نے مطاع بإذن اللہ بنا کر کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، ہم نے نہیں بھیجا ہے من رسول، کسی رسول، مقصد ارسال رسول کیا ہے؟ الا لیطاع، مگر اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ دو معنی اس کی کیے، قلم کاپی کو حرکت دی۔ الا باذن اللہ کا مطلب ہے کہ رسول کی اطاعت گویا کہ خدا نے حکم دیا ہے اطاعت کرو، ٹھیک ہے، تو رسول کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت کے، اللہ کے حکم اور آرڈر کی وجہ سے، الا باذن اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، مطلب یہی سمجھ رہے ہو؟ باذن اللہ۔ دوسرا معنی، رسول کی اطاعت جو نہیں کرتے منافق یہاں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ملی، الا باذن اللہ، مطلب یہ ہے کہ اطاعت وہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، اس کی اطاعت کی جائے مگر باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے۔ اگر اللہ توفیق دے گا تو آدمی اس کی اطاعت کرے گا، توفیق نہیں ملے گی تو اطاعت وہ نہیں کرے گا، جیسے ابھی منافق لوگ نہیں کرتے ہیں۔ رسول فیصلہ کرتا ہے اور وہ دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں۔ دونوں معنی سمجھ میں آگئے؟ دوسرا معنی لطیف ہے یا نہیں بتاؤ؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب ان کو ترغیب ہے منافقین کے لیے، ٹھیک ہے، یہ فاروق اعظم کے پاس جا کر کے اپنے آپ کو قتل کرا دیا، اسے کس نے؟ بشر نے، نہ کراتا، توبہ کرتا پیغمبر کے حکم کو، دوبارہ توبہ کرتا، استغفار کرتا تو اس کے لیے قبولیت ہوتی ہے، مومن ہوتا۔ دوبارہ گیا فاروق اعظم کے پاس تو اپنے آپ کو کہاں رسید کر دیا؟ بتاؤ جی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وَلَوْ أَنَّهُمْ، بے شک، اگر بے شک یہ لوگ ظلموا انفسهم، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، کس وجہ سے؟ پیغمبر کے حکم عدولی کی وجہ سے،
جاؤ کا آپ کے پاس آ جاتے کہ ہم توبہ کر ہم سے غلطی ہو گئی، فاستغفر اللہ پہلے جو ہے اللہ سے معافی مانگتے کہ اللہ کے رسول کی ہم نے نافرمانی کی، اور پھر کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہے نا، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اصل رسول کی نافرمانی ہے تو اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو پہلے اللہ سے استغفار کر لیتے، پھر وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا رسول بھی استغفار کرتا تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہوتا، لیکن وہ چھوڑ کر کدھر گیا؟ دنیا دنی کے لیے، جیتنے کے لیے، تو وہاں جا کر کیا کمال کیا بتاؤ؟ تو جہنم رسید ہو گیا، نہ مال مل گیا اور نہ خدا ملا، سمجھ میں کہ جی نہ خدا ملا نہ عیسیٰ علیہ السلام، وہی ہے صریح حکم ہے آگے، فلا وربک فلا نہیں ان کا جو ذہن ہے ٹھیک نہیں ہے، وربک تیرے پروردگار کی قسم لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہے، حتی یحکموک حتیٰ کہ آپ کو فیصل تسلیم نہ کرے، فیما اس صورت میں اس اختلاف میں شجرہ جو اٹھا ہے، بینہما شجرہ مانا اوپر اٹھنا، بینہم جو ان کے درمیان میں، مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، صحابہ میں جو اختلاف تھا اس کو بھی مشاجرات کہتے ہیں، شجرہ کا معنی ہوتا ہے اوپر اٹھنا۔ دوبارہ سنو، فلا وربک ملا کر معنی کرتے ہیں تیرے پروردگار نہیں، تیرے پروردگار کی قسم تو نہیں کا مضمون کسی اور محذوف عبارت کے ساتھ لگا ہوگا، نہیں سمجھ میں اور یہ لا تاکید کے لیے مانا ہوگا تیرے پروردگار کی قسم لا یؤمنون یہ ایمان نہیں، مومن نہیں، ایمان نہیں لائیں گے، حتی یحکموک اس کا معنی یہ مومن نہیں ہے، یہ بھی کر سکتے لیکن مضارع کا صیغہ ہے ایمان لے آنا، تو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یحکموک حتیٰ کہ آپ کو فیصل تسلیم نہ کر لے، حکم فیما اس معاملے میں، شجرہ جو اس جھگڑے میں، شجرہ جو اٹھا بینہم ان کے درمیان، سمجھ میں کہ فیما اس چیز میں نے مصداقی معنی کر دیا، ایک لفظی معنی ہوتا ہے فیما اس چیز میں، شے میں، تو یہ ہو گیا لفظی ترجمہ، اور فیما اس جھگڑے میں، اس نزاع میں، یہ مصداقی معنی ہو گیا، شجرہ جو اٹھا بینہم ان کے درمیان، ثم پہلے تو یہ آپ کو حکم تسلیم کرے اور پھر دل سے جو فیصلہ کرے اس پر راضی نہ ہوتے تو وہ مومن نہیں، ثم لا یجدوا پھر وہ نہیں پائے فی انفسہم اپنے نفسوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما قضیتا جو تو نے فیصلہ کیا، تیسری بات دل میں کوئی تنگی نہ ہو، اور تیسری بات ہے، دوسری بات دل میں تنگی نہ ہو، تیسری بات ہے کہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا زبان سے بھی اقرار کرے کہ الحمدللہ اس پر میں مطمئن ہوں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ بھائی ان پر جو وہ احکام ہے جو ان کے بس میں ہے، ان کے قدرت میں ہے، کوئی ایسے احکام نہیں ہے کہ جو برداشت نہ کر سکے، فرماتے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اگر ہم فرض کرتے ان کے اوپر ان اقتلوا انفسکم جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، ٹھیک ہے، توبہ کے لیے کیا ہوا بتاؤ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا ایسا حکم تو نہیں ہوا تمہیں استغفار کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، آسان معاملہ ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اگر ہم مقرر کرتے ان کے اوپر ان اقتلوا انفسکم کی قتل کرو اپنے نفسوں کو، آپ اخرجوا من دیارکم یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوه الا قلیل منہم ان میں سے نہیں کرے گے مگر تھوڑے سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا اگر وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما یعظون بِهِ اگر وہ کر گزرتے ما اس کو کہ یعظون بِهِ جو ان کو واعظ کیا جاتا، ان کو حکم دیا جاتا، پیرایا عنوان واعظ کا ہوتا ہے، واعظ میں ترغیب بھی ہوتی ہے ترہیب بھی ہوتی ہے، قرآن کریم جو کرنے کا انداز ہے، حکم ہے، وہ واعظ ہے، اس لیے قرآن کو موعظہ بھی کہا ہے۔ اچھا فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمَا مَا فَعَلُوا
اور اگر بے شک وہ لوگ کر گزرتے ما یعظون جو ان کو واز کیا گیا بھی ما وہ چیز یعظون بھی جس کو ان کے لیے واز کیا گیا معاذانہ طریقے سے حکم دیا تو لکان خیر لہم ان کے لیے بہت بہتر ہوتا واشد تثبیتا زیادہ سخت ہوتا اس کے ایمان کو دل میں بٹھانے کے لیے تثبیتا لایمانہم مانا تقریرا لایمانہم ان کے دل کے اندر ایمان بٹھانے کے لیے. اچھا اگر وہ ایمان لے آتے گویا کہ ترغیب ہے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اس وقت اگر وہ واز پر عمل کرتے لَآتَيْنَاهُمْ مانا ہم ان کو دیتے البتہ من لدنا اپنے طرف سے اجرا عظیما بہت بڑا بدلہ. لیکن لو سے شروع کیا اگر یہ کرتے نہیں کیا انہوں نے تو اب ان کو ان کا ایمان بھی نہیں ہے اور ان کو اجر عظیم بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے جی جہنم کی آگ. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ہم ان کو پہنچا دیتے سیدھے راستے پر ایصال المطلوب ہو تو. اچھا جب اسناد اللہ کی طرف ہو تو زیادہ راجح معنی ایصال المطلوب ہم مقصود تک پہنچا دیتے سیدھے راستے یعنی ہاتھ پکڑ کر لے جاتے پھر کوئی گمراہی ان کو نہ ہوتی. وَلَهَدَيْنَاهُمْ البتہ ہم ان کو پہنچا دیتے صراط مستقیمہ سیدھے راستے پر یعنی راستے جنت کے راستے پر. آگے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ چونکہ رسول کی نافرمانی آئی ہے آگے ضابطہ اور کلیہ کے طور پر جو اطاعت اللہ اور رسول ہے اس پر ثمرہ ذکر کیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی جو بھی اچھا ایمان لے آئے اس کی سارے فرامین کو تسلیم کرے والرسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فَأُولَٰئِکَ پس وہ لوگ مع الذین ان لوگوں کی میت میں ہوں گے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم اللہ نے انعام کیا ہے ان کے اوپر من النبیین نبیوں میں سے صدیقوں میں سے والشہداء شہیدوں میں سے والصالحین اور نیکوں میں سے وحسن اولئک رفیقا بہتر ہے اولئک یہ لوگ رفیق ہونے کے لحاظ سے باہم رفیق دوست ہونے کے لحاظ سے رفاقت اور ساتھی ہونے کے لحاظ سے اچھے ہیں. ذالک الفضل من اللہ یہ رفاقت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا انسان کی درجات چلو لکھو اس میں زیادہ کوئی تفصیل نہیں ہے. انسانی مراتب کمال کے مراتب 5 ہے. 5 کتنے ہیں 5 ہے 4 ہے کتنے ہیں 5 ہے 4 ہے جی 5 مراتب کمال کے ٹھیک ہے. اچھا نمبر 1 جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے گا گو وہ نبی نہیں ہے صدیق نہیں ہے شہید نہیں ہے خاص قسم کا صالح نہیں ہے درجہ تھوڑا سا کم ہے اس کا. جو اطاعت کرتا اللہ کے رسول کی لیکن نبی تو نہیں ہے نا اطاعت اللہ کے نبی نہیں ہے صدیق کا درجہ بھی نہیں ہے شہید کا درجہ بھی نہیں ہے صالح یعنی اعلیٰ درجے کی جو صلاحیت ہے وہ درجہ بھی نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا تو اب کیا ثابت ہو گیا کہ ایک وہ آدمی جو ان کے ساتھ ساتھی ہوتا ہے اطاعت کی برکت سے اللہ کے رسول کی اور 4 یہ درجے ہو گئے تو ملا کر کل کتنے ہو گئے جی 5 درجے. کیا میں نے کہا بتاؤ جی میں رسول کل انسانی جو کمال کے درجے ہے 5 ہے 5 کامیاب ہوئے ٹھیک ہے. 4 تو یہ ہے کہ جن کی میت میں یہ آدمی ہو اور 5واں یہ آدمی جو ان کے ساتھ ہوگا ٹھکانہ الگ ہوگا لیکن
جا کر کے ان سے ملاقات کر سکے گا، نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ رفاقت ان کی ہوگی۔ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ آپ علیہ السلام کا ایک غلام تھا، اس کا نام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت جو ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبت تھی۔ ہر انسان، ہر صحابی کو محبت ہوتی، لیکن بعض صحابہ پر جو ہے جذب کی کیفیت ہمیشہ تاری ہے۔ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر جاتا ہوں تو آپ بہت یاد آتے ہیں، ہر وقت آپ یاد آتے ہیں، تو میں اس لیے فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ، مجھے یہ فکر اور غم ہے، الفاظ میں کمی کوتاہی ہے، اس مفہوم و مضمون ہے کہ موت کے بعد آپ تو امام الانبیاء ہے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، تو وہاں ملاقات کی کیا صورت ہوگی؟ ہم تو کسی اور درجے میں ہوں گے اور آپ تو اعلیٰ درجے میں ہوں گے۔ سمجھ میں آگے جی؟ وہاں یہ حدیث جو ہے آپ اسلام فرمایا کہ المرء مع من احب، اور یہ آیات بھی نازل ہو گئے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ٹھیک ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ معیت میں ہوں، الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور بشار نزول لکھا گیا ہے، يَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حیث یشاء کے پاس، وہاں سورہ زمر کے اندر بھی اسی طرح سے واقعہ لکھا گیا، اور صحابہ سب سے زیادہ اسی خوشخبری پر خوش ہو گئے، جو روایت المرء مع من احب، کہ دنیا میں جس کے ساتھ آدمی محبت کرے گا تو حشر نشر میں اس کا جو ہے اس کا حشر نشر بھی کس کے ساتھ ہوگا، لا شک فی۔ نبی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی انسان بعثہ اللہ تعالی الی تبلیغ العباد، نبی بشر اور انسان ہوتا ہے، ملائک کو نبی نہیں کہتے، جنات میں کوئی نبی نہیں آیا ہے، کوئی لڑکی اور عورت نبی ناقص العقل ہوتے، اس میں بھی کوئی نبی نہیں آیا، کوئی دیہاتی نبی نہیں ہوا ہے، کوئی گناہگار نبی نہیں ہوا ہے، نبی کی اپنی جو ہے اوصاف ہے، تو نبی انسانوں میں سے اعلیٰ فرد ہے، انسانوں بعثہ اللہ تعالی، اس کو بھیج دیا گیا الی تبلیغ العباد، بندوں کی تبلیغ کے لیے، اس کے پاس اپنی نئی کتاب ہو یا نہ ہو۔ والرسول انسان بعثہ اللہ تعالی الی تبلیغ العباد، لیکن اس کے ساتھ نئی کتاب یا نئی شریعت ہونی چاہیے۔ کل انبیاء کتنے ہیں اللہ جانتا ہے، کل رسول کتنے ہیں، یہ کل رسول کتنے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَا وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ، اب لم نقصص ہے تو کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ عقیدہ ہے کہ سارے رسولوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ رسول اور نبی میں عام کون ہے اور خاص کون ہے؟ چلو ایک سوال منطقی ہو جائے، جی جی رسول خاص ہے، تو سورہ ملائک ذرا پڑھ دو، الحمدللہ فاطر السماوات رسولا، رسولا، تو رسول تو ملائک بھی ہے، نبی ملائک ہے، شر تہذیب کی شرم، ایک مولا جلال ہے، ایک اس پر مرزاہد ہے، ٹھیک ہے، ایک مرزا قطبی ہے، حواشی میں بحث کیا گیا ہے، بحث جو ہم کہتے ہیں کہ رسول عام ہے اور نبی عام ہے، رسول
خاص ہے، ٹھیک ہے، یہ شہرت پر مبنی ہے، حقیقت میں چند باتیں سے کوئی عالم فیصلہ نہیں کر سکتا۔ من نسبت بین رسول و نبی، تو علماء رک گئے ہیں۔ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، علماء رک گئے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جڑ انتہا، ابتدا اور انتہا کی نسبت، نیچے جڑ سے لے لو ایمان ہے، اوپر ثمرہ لے لو تو کیا ہے، اسلام، اوپر سے نیچے لے لو تو اسلام پہلے ایمان بعد میں، اور نیچے سے اوپر لے لو تو ایمان پہلے۔ نہیں سمجھ تو یہ شجر درخت ہے، دیکھ نیچے جڑ بھی درخت ہے اور اوپر شاخ بھی درخت ہے، اوپر سے لے لو تو اسلام، وہی درخت ہے، وہی درخت ہے، اوپر سے حساب کرو تو وہ درخت کیا ہے جی، اور نیچے سے لے لو تو اچھا مبدا اور منتہا کے اعتبار سے کس نے معنی کیا ہے بتاؤ شاہ صاحب، یا کسی کا لغوی معنی سے فرق، اسلم یسلم اسلام کا معنی اور ایمان کا معنی بے خوف ہونا، بے خوف کرنا، امین یامن بے خوف ہونا، اور آمن ایمان کا بے خوف کرنا، لفظی لحاظ سے جو ہے یہ اختلاف آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چند مان، اب افضل اس میں کون ہے، بشر رسول افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ جی جی رسول افضل ہے۔ رسول تب ہوتا ہے کہ نبی ہو، نبی سے خالی نہیں۔ رسول افضل اگر ہے تو نبی افضل ہو گیا نا، تو نبی کی رسول ہوتا ہے نبی ہوتا ہے، یا رسول نبی سے الگ کوئی چیز ہے؟ نبی ہے نا، رسول افضل ہے نبی پر، تو نبی افضل ہوا نبی سے، کیا جواب ہے؟ فضیلت علی نفسی ہے، نہیں سمجھ میں؟ او بھائی رسول نبی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بتاؤ؟ ہوتا ہے نا، ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں رسول افضل ہے نبی سے، تو نبی افضل ہوا کس سے؟ اب اس کا جواب تمہیں کل پرسوں ترسوں جہاں دنیا کے معقولات والوں سے دے دو، تمہارے لیے 1 کروڑ روپے انعام ہے، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ؟ فضیلت اعلیٰ۔ اچھا فتح الملہم دیکھو، میں آپ کو کتاب جو ہے فتح الملہم علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے وہاں رسول اور نبی میں افضل کون ہے، عروج کس میں ہے بتاؤ؟ عروج نبوت میں کیا ہے، اور رسالت میں اب افضل کون ہو گئی؟ اشارے میں آپ کو کر رہا ہوں، بتاؤ۔ رسول اللہ کی طرف مفہوم بے پایا جاتا ہے، ایک انسان کی پاس ہے، پیغام لے کر آ رہا ہے نا، اور نبی نبوت رفعت عروج ہے، ٹھیک ہے جی، اور رسول میں حبوط ہے من اللہ الی العباد، اور نبی کی مفہوم میں عروج ہے من العباد الی اللہ۔ اب بتاؤ افضل کون ہوا جی؟ یہ فتح الملہم آپ دیکھ لو، علامہ صاحب، علامہ ہر آدمی بازاری آدمی علامہ تھوڑی ہوتا ہے، علامہ 1-2 ہوتے ہیں، جیسے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، یا ہمارے علاقے میں ہمارے جو ہے بحر العلوم گزرا ہے مولانا عبدالحلیم کوہستانی صاحب، نام سنا ہے یہ؟ وہ علامہ گزرا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو، ایک دن میں نے ایک سوال پوچھ لیا، اس کے بعد میں اپنی جان چھڑانے سے مجبور ہو گیا، شقوق نکالنا شروع کر دیا، آنکھیں بند کر، اب کون جواب دے گا؟ میں نے حضرت سے سوال کیا کہ یہ جو کیسٹ سے جو ہے، اس وقت کیسٹ ہوتے تھے، تلاوت آدمی سنتا ہے ثواب ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے، گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا حضرت کیوں نہیں؟ اس نے کہا اصلی آواز نہیں، پھر میں نے کہا گانا سننے کی کوئی عذاب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اصلی آواز نہیں ہے، سوال میرا مضبوط تھا یا نہیں تھا؟ حضرت نے جواب دیا، آپ بیوقوف آدمی ہے، میں تو سمجھتا تھا آپ عالم ہیں، آپ کو کس نے کہا گانے میں عذاب؟ اصل گانے میں عذاب نہیں ہے، سر اور دھن میں عذاب۔ پھر مجھ سے کہا کہ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا مجھے کہ متنبی کیا ہے؟ گانے نہیں ہے، یہ جو مقامات کیا ہے؟ یہ گانے نہیں ہے، یہ تو گانے ہیں، آپ آواز میں جو ہے اس کو گاؤ تو گانے ہی ہے، کوئی آواز نکالنا حرام تھوڑی ہے، وہ سر ہے، وہاں پر وہی فواصل ہے، قوافی ہے، ایک تو ہم عجمی لوگ پڑھتے ہیں، دوسرا جو صحیح شعر کے دھنوں سے واقف ہے وہ اگر پڑھ لے تو اصل مذہب وہی پڑھا سکتا ہے مقام۔ اس نے کہا یہ کیا گانے نہیں، جو حرام ہے وہ سر ہے۔ پھر میں نے کہا الغناء ينبت النفاق فی القلب،
کما ینبت الماء ذرا، اس کا کیا معنی؟ بہرحال سوال جواب وہ بھی محظوظ ہوا اور طالب علم بھی ہوئے، بہت سارے سوالات۔ ایک سوال میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو جلالین میں اتنا بڑا جلال الدین سیوطی سے بڑا عالم نہیں، تو اس نے ضعیف کیوں لایا؟ تو میں نے پوچھا کہ حضرت جلال الدین سیوطی نے یہ چیزیں کیوں لایا؟ مجھے کہا کہ آپ کو غصہ ہے؟ میں غصہ نہیں تو اعتراض ہے۔ مجھے کہا اے اجہل آدمی، وہ مجھے اجہل کہہ رہا۔ علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک علماء نقال ہے، ایک نقاد ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ جلال الدین سیوطی نقاد بھی ہے، ساتھ ساتھ نقال بھی ہے۔ بعض کتابیں صرف نقل کرتا ہے، ذخیرہ لا کر آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور بیچ میں ضعیف بھی لاتا ہے۔ مجھے یہ کیوں لاتا ہے؟ مجھے کیا پتہ؟ یہ اس لیے لاتا ہے تاکہ سامنے والا آدمی علماء دیکھے، پرکھے اور صحیح ہو۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اس پر عمل ضرور کرو۔ تو رتب یابس ایک جنرل اسٹور کی مثال دے دیا، جمع کرتا ہے، جمع کر کے آگے آپ کے سامنے پیش کر دیا اصلی مال اور خام مال، آپ کی مرضی ہے اس کو لیتا ہے یا نہیں۔ اب اشکال کوئی رہتا ہے بتاؤ؟ اور اگر آپ کو مجھے کہا اعتراض ہے، پھر شروع ہو گیا حوالے، اللہ فلاں آدمی اتنا بڑا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے، تو فلاں کتاب ضعیف کیوں ذکر کیا، فلاں صحیح کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب دے۔ آپ کون جواب دے سکتے؟ ایک ابن جوزی ہے، تلبیس ابلیس میں سارے ضیاف لا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ دوسرے پہلو پر وہ حدیث کی کتابوں پر نقد کر کے امام ابو داؤد کی کئی روایت موضوع قرار دے رہا ہے، فلاں روایت۔ نقاد ہے نا، اور اتنا سخت متعصب قسم کا نقاد ہے، لیکن خود جب ہمارے پاس دوسری کتاب زاد المسیر لکھتا ہے تو وہاں کمزور روایت لے آتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ تو اب اشکال رہ گیا، ان کو کہتے ہیں بحر العلوم۔ خیر آگے جب بات دور جائے گی، رسول اور نبی میں مشہور مضمون یہی ہے کہ رسول خاص ہے اور نبی، اور افضلیت میں بھی تمہارا ذہن متشوش نہیں ہونا چاہیے، رسول افضل ہوتا ہے۔ کس سے جی؟ کیونکہ اس کے پاس نئی کتاب ہوتی ہے، نئی شریعت ہوتی ہے، نئے ایک جذبے سے جو ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اچھا، تو رسول افضل مضمون یہی ہے، لیکن تحقیق اور دقاقت میں جاؤ تو اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، والعلم عند اللہ، تو نبی آپ نے سمجھ لیا ہے، نبی۔ اچھا، رسول علامہ خیالی نے، خیالی اور حاشیہ خیالی میں 313 رسول، جس طرح کسی نے کہا 313 بدری صحابہ کی تعداد ہے، اتنے رسولوں کی تعداد۔ اس پر سوال ہوتا ہے 313 رسول ہے تو 313 بڑی کتابیں ہوں گی، 313 نئی شریعتیں ہونی چاہیے، حالانکہ کتابیں کل کتنی ہیں؟ بڑی 4 ہیں، 313 کہاں سے؟ اس کا جواب بھی دے دیا گیا، ہو سکتا ہے بعض کتابوں کا نزول جو ہے مکرر کسی پیغمبر پر، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے پیغمبر آئے؟ 4000 آئے۔ ہو سکتا ہے کہ تورات کی تشریح کی جائے، تو ہو سکتا ہے کئی رسول ہو اور ان کے لیے جدید طور پر تورات دی گئی، دوسرا رسول ہے تورات، تیسرا رسول ہے تورات۔ جیسے سورہ فاتح کا نزول مقرر ہے یا نہیں ہے بتاؤ تم؟ تو تورات کا نزول بھی انبیاء پر، لیکن یہ تخمین کہہ سکتے ہیں، ظن ہے ظن، لہٰذا یقین کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ کرو کہ رسولوں کی تعداد اللہ جانتا ہے، نبیوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، ملائکہ کی تعداد ہے ضرور اللہ ہی جانتا ہے، شیطانوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے ضرور ہے، لیکن کل کتنے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ دوسرا والصدیقین، صدیق کا معنی ہوتا ہے پیغمبر کی بات کو تسلیم کرے۔ عام معنی تو یہ کرتے کہ پیغمبر جو بات بتا دے اس کو من و عن بلا چون چرا ماننے والا صدیق۔ جی، من و عن تسلیم کرے، دوسری تعبیر کرو یار، یہ تو فی کی تعبیر ہے، من و عن تسلیم کرنے والا، یہ تعبیر وہ اصلی نہیں۔ صدیق ہر آدمی کو نہیں کہتے، صدیق اس کو کہتے ہیں کہ سچائی اس کے رگ و پے میں داخل ہو جائے، اس کی طبیعت بن گئی۔
یہ بھی آپ نہیں سمجھے. مطلب آپ کی طبیعت ہے، ابھی آپ کو بھوک لگی یا نہیں، طبیعت ہے کہ زبردست قسم کی جو ہے روسٹ آپ کے سامنے ہو اور کھا جائے. اگر ہو جائے گا تو جلدی کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ حتیٰ کہ آپ کو کوئی روکے تو لڑائی کے لیے بھی تیار. اور افزا شربت ہے، ٹھیک ہے، خوشبو ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ چیزیں طبیعت کی لپک کر کے آپ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو صداقت اس کی طبیعت بن جائے اور چوس کر کے وہ اندر جو ہے لے لے سکے. جیسے گلاب کی پتے میں جو ہے یا سیب کے دانے میں رس سرایت کیا ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ تو صدیق اس کو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی جو سچائی ہوتی ہے وہاں رگ و پے میں سرایت کیا گیا ہے. کوئی کونا جو ہے جھوٹ کے لیے خالی نہیں ہے، کوئی فولڈر خالی نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ صدیق کی تعبیر کیا ہوگی بتاؤ تو؟ صداقت سچائی اس کی طبیعت بن چکی ہے اور جلدی سے قبول کرے بغیر چون چرا کے. اور ایسے ہوا صدیق اکبر جی، ایک ہی رات میں 7 آسمان پر جا کر اسی گھڑی میں جو واپس آیا ہو. کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ یہ سچا ہے اور میں دعویٰ کس نے کیا ہے یہ فلاں، تو پھر ٹھیک ہے، اب کوئی چون چرا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ ایک ہی صدیق ہوتا ہے یا بتاؤ زیادہ بھی ہوتے ہیں جی؟ زیادہ ہوتے ہیں نا، مع صدیقین فرمایا گیا. ٹھیک ہے؟ اس امت کا صدیق جو ہے بڑا صدیق ایک ہی ہے. اس کے علاوہ جو سچائی پر عمل کرتے جائیں گے جس میں درجہ بدرجہ جو ہے صدیق جو علمی کمال والا ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا جی؟ صدیق کہا جائے گا. وَالشُّهَدَاء، شہید لغوی معنی ہے حاضر ہونے والا. شہید، شہادت معنی حضور. تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں سارے کے سارے ہاتھ باندھ کر کے کیا ہوں گے؟ حاضر ہوں گے. یا شہید اپنے خون سے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کی گواہی دے دے گا. اور اصطلاح میں شہید اس خوش بخت کو کہتے ہیں پیغمبر کی بات مانتے ہوئے جان آفرین کے حوالہ کرتے. پیغمبر کی بات تسلیم کرتے ہوئے جان آفرین یعنی خالق کے حوالے کرتے. جان دی ہوئی بھی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. اس کو شہید کہتے ہیں. اور صالحین صلح ضد الفساد ہے. صالح ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو آسانی کے ساتھ نیک عمل کرے، جس میں استعداد اور قوت ہو نیک اعمال. سمجھ میں آ گیا جی؟ ایک درجہ نہیں ملے گا ہم لوگوں کو، باقی سارے درجات مل سکتے ہیں. ایک درجہ وہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ اور اس درجے کو جو ہے مانگنا بھی حرام ناجائز ہے کہ کوئی کہے یا اللہ مجھے نبی بنو. وہ دجال ہے یا نہیں، اس کے منہ میں مار. نبوت بند ہو چکی ہے، تم کہاں سے مانگ رہے ہو؟ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ باقی درجات و ممتنعات کی دعا نہیں کر سکتے. کل میں نے آپ بتایا ہے سبق میں، ٹھیک ہے؟ آپ غیر حاضر تھے اور سبق گزر چکے. آپ ممتنعات کی دعا کیا ہے جی؟ حرام ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، باقی درجات جو ہے آپ بھی موجود. قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے تعبیر کیا ہے تحذیر الناس کتاب کے اندر. اس طرز پر بھی تھوڑا سا سمجھ لو. فرماتے ہیں کہ کمال 2 قسم پر ہوتا ہے. کمال کتنے قسم پر ہوتا ہے؟ کمال علمی اور کمال عملی. کمال علمی، کمال عملی. کمال علمی آپ کے پاس ایک علم ہے، اور کمال عملی اس علم پر آپ عمل کر رہے ہیں، کمال عملی. سمجھ میں آ گیا جی؟ کمال علمی اور کمال عملی. پیغمبر کے 2 کمال، ایک کمال علمی ہے اوتیت علم الاولین والآخرین. خود نبی، خبر دینے والا نبی، تو خبر وہ دے گا جس کے پاس علم ہو. نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو ہے کمال کون سا ہوتا ہے؟ جو کچھ وحی الہی پیغمبر کے پاس آ جائے سب سے پہلے عمل پیغمبر ہی کرتے. کمال عملی ہے.
سب سے اعلیٰ درجے کا عامل کون ہوتا ہے؟ پیغمبر ہوتا ہے، پھر اسی عمل کی وہ جو ہے امت کو دعوت دیتا ہے۔ تو پیغمبر میں کتنے کمال ہو گئے؟ ایک کمال علمی، دوسرا کمال عملی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، فلسفی ایک اصطلاح بھی سمجھ لو، ایک ہوتا ہے فاعل، کیا ہوتا ہے جی؟ ایک ہوتا ہے منفعل۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، میں کیا ہوں جی؟ فاعل، اور آپ کیا ہے؟ منفعل ہے، اثر قبول کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب پیغمبر میں کتنے کمال ہے جی؟ دو ہے، ایک کمال علمی اور ایک کمال عملی۔ صدیق نے چوس لیا ہے، منفعل ہے۔ صدیق نے جو ہے پیغمبر کا وہ کمال چوس لیا ہے جو کون سا ہے بتاؤ؟ علمی ہے۔ صدیق تصدیق سے ہے، تصدیق علم کو کہتے، صدق سچ، ٹھیک ہے، یہ علم کی ایک شاخ ہے۔ بڑا نہیں سمجھ میں آئے جی؟ اور شہید کب ہوتا ہے بتاؤ؟ وفاق المدارس سے فارغ ہو کر کے ہوتا ہے، یا بس اللہ کے راستے میں کلمہ پڑھ کے کی چھلانگ لگایا اور جا کر کے جانے آفرین کے حوالہ کر دیا؟ عمل کا وہ اعلیٰ درجہ جو پیغمبر حکم دیتا ہے اس پر عمل کر کے جانے آفرین کے، تو عملی جو کمال ہے اس نے چوس لیا ہے۔ عملی کمال کا منفعل جو ہے کون ہے بتاؤ؟ متاثر اول درجے میں کون ہے؟ شہید ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور صالح کب بنتا ہے؟ پیغمبر کی بات کر کے بنتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ تو صالح اور شہید اور صالح یہ پیغمبر کے کمال علمی سے، کمال عملی سے متاثر، اور کمال عملی اس کے پاس منتقل ہوتا ہے۔ اور صدیق جو ہے نبی علیہ السلام کے کمال علمی کا جانب، لیکن کمال عملی سے عاری نہیں ہوتا، یعنی زیادہ ترجیح کمال علم ان کا بدرجہ اتم ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ صدیق اکبر اور انبیاء، صدیق اکبر اور نبی علیہ السلام صرف نبوت کا فرق ہے، باقی علم جو ہے وہی جو ہے ادھر آ گیا۔ نسبت اتحادی تھی نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر کے درمیان۔ نہیں سمجھ میں آ جی؟ نسبت کون سی تھی جو صوفیہ کے نزدیک؟ نسبت انعکاسی ہوتی ہے، ایک نسبت اتحادی ہوتی ہے۔ یہی وجہ وہ ابن دغینہ نے وہی باتیں کہی جو کہ خدیجۃ الکبریٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی ہے کہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ سمجھ میں گئے جی؟ او کما قال علیہ السلام، یہ نبی اسلام کے لیے خدیجہ نے، اور اسی طرح سے ابن دغینہ نے۔ تو کمالات کل کتنے ہیں انسانی درجات بتاؤ؟ 5۔ ٹھیک ہے، 4 کمالات میں سے ایک مانگنا نہیں ہے اور 3 کمال۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں معیت جو ہے، محبت، معیت مانگنا چاہیے کہ معیت مل جائے گی، محبت تو ہے سب کے ساتھ، لیکن ایک کمال انسان کو نہیں ملے گا، باقی 3 کمالات مل، شہادت بھی مل سکتے، صداقت بھی مل سکتے اور صالح بھی ہو سکتے۔ احب الصالحین ولست منهم ولعل اللہ یرزقنی صلاح۔ ٹھیک ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، صوفیاء کے لیے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقہ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ، صوفیاء کہتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ رہو تو تمہیں جو ہے کام ملے، کونوا مع الصادقین۔ ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو قیامت کے دن جو ہے من النبیین ان کے ساتھ ہوگا کہ جو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، تو اچھے رفاقت ہے۔ اچھے رفاقت مطلب ترغیب دے دیا کہ کس رفیق کو تلاش کرو، اور اچھا رفیق کون ہے بتاؤ؟ جو سچا ہو، جو عمل صالح کرتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے بتاؤ کہ شیخ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، لیکن یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ جانتا ہے کہ کس کو یہ فضیلت ملے گی، محبت، کس کو شہادت، کس کو جو ہے صالح، یہ سب کے سب کفا باللہ علیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، ہے ایمان والو
پکڑ لو تم، لے لو تم اپنے ہتھیار کو، فانفروا ثباتنا او انفروا جمیعا، نکل جاؤ متفرق ٹولیوں میں، وانفروا جمیعا یا مجتمعین نکل لو، وَإِنَّ مِنْكُمْ، بے شک تم میں سے، لمن وہ شخص ہے، لَيُبَطِّئَنَّ جو سستی دکھاتا ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قال کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ کہ تحقیق احسان کر دیا اللہ نے میرے اوپر، اذ لم اکن معہم شہیدا کہ نہیں تھا میں ان کے ساتھ حاضر، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اگر پہنچ جائے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ البتہ ضرور کہتا ہے کہ لم تکن، یہ جملہ معترضہ ہے، لَيَقُولُنَّ کیا کہتا ہے، یا لیتنی کنت معہم کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِیمًا، لَيَقُولُنَّ البتہ ضرور کہتا ہے، کیا کہتا ہے، مقولہ ہے، یا لیتنی کاش کنت معہم میں ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِیمًا کامیاب ہوتا بڑی کامیابی کے ساتھ، جملہ معترضہ لم تکن بینکم و بینہ مودہ گویا آپ اور ان کی درمیان کوئی تعلق کوئی محبت تھی ہی نہیں، ایسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، فَلْيُقَاتِلْ چاہے کہ قتال کرے، لڑے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے، کون؟ الذین فاعل یا مفعول ہے وہ، یشرون فلیقاتل فی سبیل اللہ چاہے کہ لڑے فی سبیل اللہ الذین وہ ان لوگوں کے ساتھ قتال کرے کہ یشرون الحیات الدنیا بالآخرت، سمجھ میں آگیا جی کہ جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگانی کو آخرت کی بدلے میں، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو قتال کرے گا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلُ وہ قتل کیا جائے، او یغلب یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا ان قریب ہم دیں گے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ ہم اس کو دیں گے، أَجْرًا عَظِیمًا بڑا بدلہ، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں قتال کرتے اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال اور کمزور مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، الذین یقولون جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا پروردگارا ہمیں نکال دے، من هذه القریہ اس بستی سے، ظالم اہلھا جس کے لوگ جو ہے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیہ دے ہمارے لیے مقرر کر ہمارے لیے اپنے طرف سے ولینا مدد کرنے والا، واجعل لنا من لدنک نصیرا اور مقرر کر اب ہمارے لیے اپنے طرف سے نصیرا مددگار، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت سرکش کے راستے میں وہ لڑتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان پس مارو تم شیطان کی دوستوں کو، ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کی تدبیر ضعیف اور مجبور وہ ہے کمزور ہے۔ اچھا جی، سابقہ رکوع میں دیکھو بشر نامی منافق نے حضور علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانا، نہیں سمجھ میں آیا، اور دوسروں سے فیصلہ کرایا، اور رکوع کے آخر میں جو ہے فرمایا کہ مومنین کو قسم کی ترغیب دیا گیا کہ تم ان لوگوں نے تو اطاعت رسول خدا و رسول کی اگر کرتے تو مع نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین ہوتے، نہیں سمجھ میں اب اس رکوع میں ایسے نالائقوں کے ساتھ قتال کا حکم ہے، ان کو مارو ان کو نہیں چھوڑو، یا اولیاء شیطان ہے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، رکوع کا حاصل ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ان کی جو ہے عجیب و غریب مزید قباحتوں کا بھی ذکر کیا، تمہارے ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کا رویہ یہ ہے، ان کا رویہ ہے مفاد پرست ہے، دیکھتے ہیں جب وہاں جا کر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی تو کہتے ہیں شکر جی ہم بچ گئے، آج کل کے سیاسی لوگ ہیں ہم جو ہے بچ گئے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی غنیمت آ جاتے پھر افسوس ہم وہاں ہوتے تو ہمیں بھی یہی سب ملتا،
ایسے رویہ اختیار کرتے جیسے آپ اور ان کے درمیان کوئی محبت کوئی جان پہچان ہی نہ ہو، اجنبی بنتے۔ اجنبی اس لیے بنتے ان کا مقصد کیا ہے بتاؤ جی، اپنا مفاد ہے، اس کو جو مفاد مل جائے بہاوا نعمت، اگر نہیں مل جائے تو پھر جو ہے کسی کے بات ہے نہیں مانتے۔ تو پہلے رکوع اور اس رکوع میں یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے ہتھیار کو لے لو، ہتھیار لے لو، جس طرح فاروق اعظم نے سر قلم کیا ہے نا، ہتھیار تھا تو تب کیا، لہٰذا جو ہے ہتھیار اپنا لے لو۔ اب فانفروا ثباتنا، ثباتن ماں کا ایک معنی ہے کہ متفرقاً، گروہ گروہ ہو کر، جماعت جماعت ہو کر، اب انفروا جميعا، یا نکل جاؤ، جب حکم دے دے امیر المومنین تو اجتماع نکل جاؤ، نکلو ضرور، خواہ اکیلا ہو کر کے نکلے ثباتن مانا، یا اجتماعی صورت یا گروہ گروہ میں نکلے یا اجتماعی صورت میں نکلے۔ اچھا جی، وَإِنَّ مِنْكُمْ، تم میں سے، بظاہر تم میں سے ہے، لیکن ہے منافق ہے، یا ضعیف المومن، لمن وہ ہے، لَيُبَطِّئَنَّ، لَيَتَسَاقَلْ، مطلب اِسَّاقَلْتُ مِنَ الْأَرْضِ، ثقل اور بوجھ، ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو بوجھل کر دے، سستی دکھا دے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اچھا جی، توبہ، یہ خالص منافقین کے ساتھ لگی ہوئے، مضمون منافقین کے ساتھ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، تم میں سے بعض وہ ہے، بظاہر اسلام قبول کر کے بظاہر تمہارے ساتھ ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، لمن وہ ہے، لَيُبَطِّئَنَّ، معنی ہے کہ سستی دکھا دے، مَن بَطَّئَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کو پچھاڑ دے، سست کر دے اس کا عمل، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تم میں سے بعض سست ہوتا ہے، بھاری پن اختیار کرتا ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، جب تمہیں پہنچ جاتی مصیبت تو قالوا، کہتا ہے، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ نے میرے اوپر احسان کر دیا، کیوں، إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، میں ان کے ساتھ حاضر نہیں۔ اور وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر کوئی مال مل جائے، لَيَقُولَنَّ، کہتے یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِیمًا، فوز عظیم کس کو کہا ہے، مال غنیمت کو۔ ان کا رویہ ہے کہ لم تکن بینکم و بین مودہ، گویا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، محبت کا تعلق ہی نہیں ہے، گویا صرف جو ہے اپنے مقصد کے ساتھ ہو۔ وَلْيُقَاتِلْ، چاہے کہ قتال کرے ہر آدمی، کس کے ساتھ کرے جی، اچھا جی، الذین، ان کے ساتھ کرے، یہ مفعول بناؤ، یشرون الحیات، یہ صلہ بناؤ، کہ جو پسند کرتا ہے، یشرون بانا یبیعون یا یشترون، خریدتے ہیں یا بات سنو ذرا، ایک میں نے ترکیب لگایا، مشکل ہے، فَلْيُقَاتِلْ، قتال کرے، فی سبیل اللہ، الذین، وہ لوگ قتال کرے کہ یشرون الحیات الدنیا، یبیعون الحیات الدنیا، جو دنیاوی زندگانی کو بیچتے ہیں، کس کے ساتھ جی، آخرت کے بدلے میں، یعنی آخرت لیتے ہیں، دنیا بیچتے ہیں، تو وہ لوگ قتال کرے۔ اب قتال کن کے ساتھ کرے، کافروں کے ساتھ، نہیں سمجھ میں آیا؟ اور یا فَلْيُقَاتِلْ، قتال کرے مسلمان، کس کے ساتھ کرے، الذین، ان لوگوں کے ساتھ جو خریدتے ہیں دنیاوی زندگانی کو آخرت کے بدلے میں، سمجھ میں آ گیا جی؟ یعنی وہ مومن قتال کر ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا پسند کرتے ہیں اور آخرت کو بیچ دیتے ہیں، آخرت کے بدلے میں دنیا پسند کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثمرہ ذکر کیا، کیا ملے گا قتال سے، اپنی جان ختم کر، جو قتال کرے اللہ کے راستے میں، آگے نتیجے آ سکتے ہیں، فَيُقْتَلْ، وہ قتل کیا جا سکتا ہے یا غالب آ سکتا ہے، دونوں صورتوں میں کامیاب ہے، نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، ہم ان کو دیں گے، ہم دیں گے، ہم ذمہ دار ہم ہیں، کیا دیں گے، اجر عظیم دیں گے، جس کی کنہ اور حقیقت اللہ جانتا ہے۔ آگے ترغیب ہے اور عذر ذکر کیا، کوئی عذر، یعنی قتال کا سبب موجود ہے، آگے سبب ذکر کیا ہے قتال کا، نہیں سمجھ میں آئے؟
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. فی سبیل اللہ، اس میں اشارت النص سے سبب ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کا راستہ یہ خود سبب ہے قتال کے لیے. اللہ کا دین یہ خود سبب ہے کیا؟ قتال کے لیے. دوسری وجہ والمستضعفین من الرجال والنساء، کہ کمزور مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، الذین یقولون ربنا اخرجنا، جو کہتے ہیں پروردگار ہمیں نکال. مکہ مکرمہ میں کچھ کمزور مسلمان اور مرد عورتیں رہ گئے تھے، اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ کوئی عذر نہیں تھا، مطلب یہ مجبوری تھی، وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے. اچھا، والمستضعف من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا، یہ دعائیں کرتے ہیں پروردگار ہمیں نکال، من هذه القریہ، اس بستی سے. کس بستی سے؟ مکہ سے. الظالم اہلها، جس کے اہل جو ہے ظالم ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ الظالم صفت کس کی ہے بتاؤ جی؟ کس کی صفت ہے؟ قریہ کی صفت ہے. تو صفت موصوف میں جو ہے تذکیر تانیث میں مطابقت نہیں ہے. جواب کیا ہے جی؟ صفت بحال متعلق الموصوف ہے. صفت بحال موصوف اور صفت بحال متعلق الموصوف. اچھا، اہلہا اس کے جو ہے تعریف میں مطابقت ہوگی، تعریف میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ تذکیر تانیث میں آئندہ جو فاعل ہے اس کے مطابق. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ولیٰ یہ لی امرن، یہ ان کے غریبوں کی دعا تھی. اور وہ ولی کون بنا بتاؤ؟ حضور علیہ السلام سے مقرر کر دے اپنے طرف سے ہمارے لیے ولیٰ. ولی کون جی؟ نبی علیہ السلام. اور وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ، اچھا جی، نصیرا، سمجھ میں آ گیا جی، مددگار. اچھا جی، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ انسان کو ترغیب دے دیا ہے. جو مسلمان لڑتے اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. اور والذین کفروا، جو کفار بھی لڑتے ہیں، لیکن یقاتلون فی سبیل الطاغوت. جس طرح اللہ اور طاغوت سرکش میں فرق، اس طرح سے اولیاء اللہ اور اولیاء الطاغوت میں بھی فرق ہونا چاہیے. اسی طرح ان کے مقاصد میں فرق ہونا چاہیے. وہ کس لیے لڑتے ہیں؟ دنیا دنی اور پیسہ کے لیے لڑتے ہیں. اور یہ کس لیے لڑتا ہے؟ یہ آخرت میں اجر و ثواب کے لیے لڑتا ہے. ان میں فرق ہے. یہ مدح ذکر کیا، اور مقصد یہ ہے کہ ترغیب ہے، ترغیب. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، مارو، کس کو مارو بتاؤ جی؟ شیطان کی دوستوں کو، اولیاء شیطان. ان قید شیطان کان ضعیفا، یہ بھی تشجیع ہے اور انسان کو جرأت دلائے گی. جتنا بھی ٹیکنالوجی کافر کے پاس ہو، سب کے سب کیا ہے؟ قید شیطان ہے. وَإِنَّ قید شیطان کان ضعیفا ہے. تو ان کے سب کی ٹیکنالوجی آخر میں کیا ہے بتاؤ؟ ضعیفہ ہے. منطقی نتیجے سارے جو کفار ہے وہ کیا ہے بتاؤ؟ اولیاء شیطان ہے. اور کفار جو کرتے وہ کیا ہے جی؟ قید الشیطان ہے. اور سب قید الشیطان ضعیف ہے یا قوی ہے بتاؤ جی؟ ضعیف ہے. اور مومن کی جو تدبیر ہے وہ کیا ہے بتاؤ جی؟ اچھا، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ علم ترہ سے کئی مضامین آ جائیں گے. علم ترہ قرآن کی اسلوب ہوتا ہے، یا یسألونک، ٹھیک ہے جی، اسویلا اس کو کہتے ہیں. اور علم ترہ. اب ایک ابتدائی صورت جہاد کے ساتھ مضمون متصل ہے، ربط پہلے لگاؤ جہاد کے ساتھ. مکہ مکرمہ میں لوگوں کو جو جہاد کا حکم نہیں تھا، کیوں نہیں تھا بتاؤ؟ کیوں نہیں تھا جی؟ یہ آپ نے سنا ہے بیوقوف، تعداد کی وجہ سے جنگیں جیتی جاتی، یہ سنا ہے جی؟ یہ تو آپ نے بطور تفنن کے کہا. اللہ کا حکم نہیں تھا، بس یہ کہا. اس وقت اللہ تعالیٰ کا
اس کو آگے مواعظ میں یہ کہنا کہ جی ادھر صحابہ کا ایمان تھوڑا سا تھا، یا ایمانی محنت نہیں ہو گئی تھی، یا جس طرح سے اس نے جواب دے کم تھے. وہ بھائی جنگ جو ہے تعداد سے نہیں جیتی جا سکتی. وہ جو پتھر اٹھ کر کے 3 پتھروں نے کہا کہ ہمیں لے لو، ہمارا میتا ہجرا میتا، ولیکن اللہ، ایک طائف کی میدان میں ملائکہ آ گیا کہ یا رسول اللہ حکم دے دو، یہ دونوں کو میں کیا کر دوں؟ ملا دو. پھر کمزور تھے، ہمیں بتاؤ یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کرو، کسی نے نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا. اتمام حجت کہہ دو، اتمام یہ کسی حد تک بنتی ہے. بات ادھر ڈالو کہ 1300 سال تک جو تبلیغ کیا ہے کس لیے کیا ہے؟ اتمام حجت تام ہو جائے، حجت عام ہو جائے. نہیں تم نے مانا، اب کیا کیا جائے بتاؤ جی؟ اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بعض جو ہے یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہے جی، یہ باطل نہیں ہے، اجازت ہو جہاد کی. بار بار آپ اسلام سے جو ہے مطالبے کرتے. سمجھ میں آ گئے جی. آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو جی، روکو، ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا. اور اللہ کی شان ہے، جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر بعض لوگ جو ہے یہ وہ ضعیف مومن ہے طبی طور پر، ورنہ جو ہے پیغمبر کے حکم اور جہاد سے بھاگنے والا کافر اور منافق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے جو ذوق بیان کیا ہے وہ طبی طور پر جو ہے، ہر آدمی کو یقین ہے یا نہیں ہے کہ موت آئے گی، ہے نا، لیکن کوئی تیار ہے مرنے کے لیے؟ ابھی سارے جو ہے دنیا کی علاج کریں گے، ڈاکٹروں کے پاس کوشش کریں گے کہ چاہے کہ میں بچ جاؤں. یہی مسئلہ ہے. یقین تو سب کو ہے، ہندو سکھ کو بھی ہے کہ مر جاؤں گا، مسلمان تو چھوڑو، دیوبندی بریلوی سب کو یقین ہے کہ مرنا ہے. لیکن جو ہے آدمی ڈرتا کیوں ہے پھر یقینی چیز سے؟ تبھی تو فطری تو. ٹھیک ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کو کہا جاتا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، زکات دو. زکات کا حکم کہاں آیا تھا بتاؤ جی؟ جی آتوا زکات کا حکم تو آ گیا، یہ مکہ میں آیا ہے زکات کا حکم. مفسرین کے 2 گروپ ہیں. ایک نے یہ کہا کہ آتوا زکات سے مراد یہ ہے صدقات وغیرہ. فرض زکات کب واجب ہو گیا؟ مدینہ منورہ. سمجھ رہے ہو جی؟ آتوا زکات کا کیا معنی ہے جی؟ یا زکات سے مراد جو ہے فرض زکات ہے، لیکن اجمال ہے، اجمال آگے مدینہ منورہ میں آ کر کے تفصیلی حکم آئے. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پر لکھا گیا قتال، اذا فریق منہم، اچانک اذا فریق، ایک فریق منہم ان میں سے، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگے، کخشیت اللہ، جیسے خدا سے ڈرا جاتا، طبی طور پر، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ. وقالو، اور یہ کہنے لگے، شکوہ کرنے لگے، ربنا لم کتبت علینا القتال، یہ اعتراضاً ہو تو کفر ہے. پروردگارا، آپ نے کیوں اتنی جلدی سے ہمارے پر فرض کر دیا؟ یعنی دل میں خیال آنے لگے، سمجھ میں آگے جو ایک دو نے کہا بھی ہوگا جی، یہ نہیں کہ اعتراض کرتا کہ ابھی ہم کمزور ہیں، تھوڑی دیر بعد میں یہ فرض ہوگا. لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں مؤخر نہیں کیا؟ الی اجل قریب، قریب کسی مدت کی طرف. جواب مل گیا، قل متاع دنیا قلیل، پوری دنیا آخر تک قلیل ہی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو پرہیزگار ہے. ولا تظلمون فتیلا، تمہارے پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کی برابر. کرو جہاد تو بڑا عمل ہے، تمہیں بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے. آپ نہ یہ کہنا موت سے ڈرنا، تو ڈر کر کے کوئی مفر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا تو جہاد ہو، جہاد نہ ہو تو جہاں کہیں جاؤ موت آ کر رہے گی. اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہو، یدرککم الموت، تمہیں موت پہنچ جائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، مضبوط قلعوں میں ہو. مطلب یہ ہے کہ دشمن ہتھیار لے کر وہاں تو نہیں جا سکتا ہے، لیکن موت کا ملک وہاں پر پہنچ جائے گا. کیا میں نے کہا؟
वलौ कुन्तुम फी बुरूज मुशय्यदा, वहाँ दुश्मन तो नहीं पहुँच सकता है, ठीक है, लेकिन मौत का फरिश्ता वहाँ मेहमान बन कर के आए, ठीक है जी। है अल्लाह वइन तुसिबहुम हसनतुन, अगर उनको पहुँच जाती मुनाफिकीन को हसनतुन कोई भलाई, तो कहते यक़ूल हाज़ी मिन इंदिल्लाह, या अल्लाह की तरफ से इत्तिफ़ाक़न मिल गई। वइन तुसिबहुम सय्यतुन, अगर कोई बुराई पहुँच जाती यक़ूल हाज़िही मिन इंदिका, या आपकी तरफ से है, आपकी तरफ से नहुसत है। लिखा है कि इब्तिदा में आप इस्लाम हिजरत कर मदीना मुनव्वरा जब आए तो पहले बड़े खुशहाल थे वहाँ, उस खज़रज और मदीने की यहूद बनो नज़ीर बनो कुरैज़ा वगैरह बड़े मालदार लोग थे। कुछ ऐसा हुआ क़हत साली की वजह से वहाँ कुछ जो है वो फल फ्रूट वगैरह कम होने लगा। उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, इस मनहूस की वजह से अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह व अस्सलाम। समझ में आ गया जी। तो ये कह रहे, और पुराने पैगाम क़ालू तायरुकुम माअकुम इन ज़ुकिरतुम बल अंतुम कौम मुसरिफ़ून, तो पहले पैगम्बरों को भी यही कहा है कि इन्ना ततय्यरना बिकुम, हम तुमसे बदफाली लेते। समझ में आ गया जी। अच्छा, तो इसको कुरान ने ज़िक्र किया है, व इन तुसिबहुम सय्यतुन, अगर उनको कोई बुराई पहुँचती है क़ुल हाज़िही मिन इंदिका, ये आपकी तरफ से। क़ुल, आप कह दीजिए कुल्लुन मिन इंदिल्लाह, खालिक होने के लिहाज से सब कुछ अल्लाह की तरफ से, फरावानी भी अल्लाह की तरफ से, और तंगदस्ती भी अल्लाह ही की खालिक है। लेकिन सबब क्या है, तुम्हारी बदअमली है, अल्लाह के रसूल की नाक़दरी करने की वजह से तुम्हारे पर यह तंगी आ गई। फ़मा लिहाउलाइल कौम, क्या हो गया इस कौम को, ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा, करीब नहीं समझने की बात, ला यकादूना करीब नहीं, यफ़क़हूना की समझे, हदीसा बात, मतलब मैंने क्या किया कि करीब नहीं की बात समझे, बात की समझ के ये लोग करीब नहीं तो समझेंगे कहाँ से, बात नहीं समझते। जवाब मिल गया, मा असाबक मिन हसनतिना फमिनल्लाह, जो तुम्हें कुछ पहुँच जाए हसना वो फमिनल्लाह, मा वक़द यतज़म्मनुल मुब्तदा माना शर्फ़ फ़यसिह्हु दुख़ूलुल फ़ा फ़ी ज़ालिकल ख़बर व ज़ालिका फ़िल इस्म मौसूल अल्लज़ी यातीनी फ़लहु दिरहम व फ़ी दारि फ़लहु दिरहमुन, काफ़े में इबारत है ना, व मा बिकुम मिन निअमतिन फ़मिनल्लाह, ये मिसाल भी दिया है। तो मा असाबकुम, अगर, ये अगर वाला माना होगा, मुब्तदा में गोया की शर्तियत को मुतज़म्मिन है, अगर तुम्हें कोई पहुँच जाती कोई हसना भलाई, तो जो कुछ हसना तुम्हें पहुँच जाएगी तो किसकी तरफ से, फ़मिन अल्लाह, वो अल्लाह ताला का एहसान है। वमा असाबका मिन सय्यतिन, और जो कोई मकरूह और बुराई पहुँचती है तो फ़मिन नफ्सिका, ये तेरे नफ्स की तरफ से। खिताब पैगम्बर को, लेकिन समझाना किसको है, बताओ जी, ओ बेवकूफ़ो, मुनाफिको, अहमको, ठीक है, तो ये तुम्हारी वजह से कि तुमने पैगम्बर की कदर नहीं की, नाफरमानी की, तो ये बरक़ात तुमसे जो है छीन ली गई, ठीक है जी। आपको उन्होंने ये फरमाया तो फ़मिन, यानी ये नहुसत है आपकी तरफ, नहुसत नहीं है। आप अलैहिस्सलाम को वरसलनाका लिन्नासि रसूला, रसूल इंसान में आला दर्जा होता है, आपको तो लोगों के लिए रसूल और पैगम्बर बना करके भेजा गया, आपका दर्जा बहुत ऊंचा है, इनकी बात का कोई एतबार नहीं। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह काफ़ी है गवाह होने के लिहाज से आपकी रिसालत पर। मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो इताअत रसूल की करेगा तो बस उसने इताअत कर दिया अल्लाह की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत मुत्तहिद है, एक ही है। वमन तवल्ला, जो पुष्ट देकर चला जाता है, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, लस्ता जी लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप अलैहिस्सलाम का फ़रीज़ा है तबलीग, उस पर कोई मुसल्लत होना और तौफ़ीक़ हिदायत देना, ये आपके पास नहीं है। मन तवल्ला, वमन तवल्ला, जो फिर जाता है आपसे, फमा अरसलना का, नहीं हमने भेजा है आपको, अलैहिम, उनके ऊपर, हफीज़ा, निगरान बना कर की। यक़ूलून ताअतुना,
یا منافق لوگ کہتے ہیں امرنا طاعت، ہم تو فرمان بردار ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، غلام نہیں سمجھ میں؟ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں آگے قدم بڑھاؤ، ہم کیا ہے جی تمہارے ساتھ، لیکن سختی آ جائے تو چھپ کر کے راتوں رات بھاگ گئے۔ یقولون طاعتنا امرنا طاعتنا، ہمارا کام فرمان برداری کرنا ہے، بات دعوی کریں۔ فَإِذَا برزو، جب ظہرو، وَبَرَزُوا لِلَّهِ واحد القہار، برزو منا ظہرو الگ ہوتے ہیں، من عندکا آپ سے، بیت طائفۃ منہم، رات میں مشورے کرتے ہیں ایک جماعت ان میں سے، غیر الذی، اس بات کے علاوہ، تقول جو ہے کہتی ہے، اوپر تو طاعت ان کا ہے نا، ٹھیک ہے، رات کو اور مشورہ کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں ما یبیتون، جو ہے رات کو مشورے کرتے ہیں۔ کیا حکم ہے، دستور العمل کیا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض کر دیجئے گا ان سے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ خدا پر کرے، یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے، کس لحاظ سے؟ کارساز کیا مطلب ہے؟ فارسی لفظ ہے کارساز، کس کو کہتے ہیں؟ کام بنانے والا، اللہ تعالیٰ کام کر لے گا۔ فرمایا کہ ان کے جو مرض کا علاج کیا ہے، قرآن میں غور کرنا، یہ اس لیے آپ سے بھاگتے، شک ہے ان کو، قرآن پر یقین نہیں ہے، پیغمبر کو نبی نہیں مانتے، اس لیے تو اس کا علاج کیا، اس بیماری کا، اس کینسر کا علاج کیا ہے؟ تدبر فی القرآن ہے، قرآن میں غور کر لے۔ وہ چلو ہم نشاندہی، تم تو بیوقوف ہو، تمہیں تو پتہ نہیں ہے رب تعالیٰ، ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اختلاف پائے جاتا۔ یہ ہے اٹل فیصلہ۔ انسانی کوئی کتاب لے لو، اول سے لے کر کے آخر تک جو ہے اس میں تعارض اور اختلاف ضرور ہوتا ہے، سوائے یہ ہے کہ قرآن کریم لے لو، چونکہ انسان کی کتاب نہیں ہے تو اول سے لے کر کے آخر تک ذرا برابر اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ افلا یدبرون القرآن، کیا غور نہیں کرتے ہیں قرآن پر، قرآن کے اندر، ولو کان من عند غیر اللہ، اگر غیر اللہ کی طرف سے ہو تو، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تھوڑا اختلاف بھی نہیں، کثیرا زیادہ اختلاف، بڑے سے بڑے عالم کی کتاب جو ہے اختلاف سے خالی نہیں ہوگی، تعارضات وہاں ہوں گے ضرور، ٹھیک ہے جی، سوائے قرآن کریم کلام الہی میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ کوئی بات مسلمانوں کی خبر، جنگ جدال کا معاملہ ہے نا، وہاں سے کوئی بات آ جاتی اور ان کو پتہ چل جاتا کہ مسلمانوں کے لیے شکست کی یا فتح کی خبر، جلدی سے پھیلا دیں۔ فتح کی خبر پر تو چھپاتے تھے اور غمگین ہوتے، اور کوئی اس طرح سے بات جلدی سے پھیلا دیتے تاکہ جو ہے یہ بات پھیل جائے۔ سمجھ میں آگئی جی؟ بھائی تمہارے علم میں اگر نہیں ہے تو کسی بڑے سے جو ہے غیر تحقیقی بات کو جلدی سے مت پھیلاؤ، بلکہ ان کے پاس لے جاؤ کہ جو عالم ہے، صاحب رائے ہے، تو اس سے وہ حقیقت حال معلوم کریں۔ اور یہ تو خیر ان کی تردید میں ہے، اب بھی ایسے ہے کہ کچی بات کو جلدی سے مت پھیلاؤ، یا کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کچی کچی باتیں آگے نہیں بیان کر، تمہیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بڑے عالم سے جو ہے پوچھ لو، ٹھیک ہے، تحقیق کر لو، ٹھیک ہے، آگے پھیلانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ پھیلانے کا فائدہ اگر ہو اور صحیح بات اس کی ہو تو آگے پھر پھیلاؤ، ورنہ نہیں۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ، اگر ان کے پاس آ جائے، امر مانا خبر، من الامن، امن کی خبر ہو یا خوف کی خبر ہو، اذاعوا بھی، اس کو یہ پھیلاتے ہیں، مشہور کرتے ہیں، ولو ردوه، ہر خبر پھیلانے کی نہیں ہوتی ہے، نہیں سمجھ میں اسے نقصان ہوتا ہے، ہر خبر پھیلانے کی ہوتی ہے؟ بتاؤ تو جی، جلدی سے جو ہے خبر پھیلا دیا، وفاق میں جو وفاق المدارس میں اختلاف آ گیا، اس کا کیا فائدہ ہوگا بتاؤ؟ کوئی فائدہ ہے؟ دیوبندی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ گئے، اس کا کوئی فائدہ ہے بتاؤ؟ یا بعض بیوقوف احمق کہتے ہیں مدارس میں، وفاق المدارس جو نظام ہے نا، جو تعلیمی نظام، اس میں یہ غلطی ہے اور یہ غلطی ہے، یہ لکھ کر فیس بک پر چڑھا دیں، اب بتاؤ یہ بیوقوف کا بچہ ہے یا نہیں؟
کمال ذکر کرو، لوگوں کو ترغیب دے دو. لوگ ویسے بھی ہمارے دشمن ہیں، آپ ایسی بات یا یہ لکھتے ہیں جی سب مہتممین جو ہے یہ فرعون ہے. نہیں سمجھ، سارے تبلیغی بیوقوف. اب اسے کوئی فائدہ ہے بتاؤ؟ کسی عالم کے خلاف، کسی تبلیغ کے، کسی دین کی ایسی چیز کو آگے کیوں پھیل، کیا فائدہ ہے بتاؤ؟ تو یہ کس کا رویش ہے بتاؤ جی؟ منافق کی رویش ہے، عذاب ہوگی. ٹھیک ہے، ایسی بات کسی عالم کی طرف جو ہے آپ لوٹا دیتے تو وہ آپ کو سمجھا دیتے کہ ایسی بات پھیلانے کی نہیں ہے. ہر بات پھیلانے کی نہیں ہوتی، اور ہر بات دل میں رکھنے کی بھی نہیں ہوتی ہے. محل لے کر کے بات کو آگے پھیلاؤ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس بات کو رسول کی طرف، رسول تو آج وقت نہیں ہے لیکن بڑے عالم کے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، أُولِي الْأَمْرِ. دیکھو ہر صورت میں جو ہے ایک رنگ ہوتا ہے، رنگ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی آپ دوبارہ اولی الامر آگے، چونکہ سورہ نساء کے اندر ریاست قائم ہو چکی ہے اور اب جو قوانین سلطانیہ ہے، اس لحاظ سے اولی الامر جو ہے ساتھ ساتھ آتا رہتا ہے. لا علم الذین یستنبطون، البتہ ضرور جان لیتے وہ لوگ، یستنبطونہ جو استنباط کرتے. استنباط کس کو کہتے ہیں؟ زمین کو کھود کر نیچے سے پانی نکالنا استنباط کہتے. تو یہ بھی نیچے کھود کرید کر کے تہ میں جاتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، اللہ کی خصوصی رحمت نہ ہوتی، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کی پیروی کرتے. شیطان کچھ باتیں بھی پھیلاتا ہے نا، تو یہ لوگ جو ہے انسان نما شیطان ہے، یہ بھی پھیلاتے تو ان کی پیروی کرتے. اللہ قلیلاً، مگر تھوڑے سے. فقاتل فی سبیل اللہ، اے اللہ کے پیغمبر قتال کرو، مارو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، ترغیب ہے، آپ مکلف نہیں ہے مگر اپنے نفس کی، یعنی آپ خود جو ہے میدان میں اترو. اللہ کے رسول امام الانبیاء کو قتال کا حکم دیا. اب کوئی بیوقوف کہے کہ جی قتال بے آئے بائشائے کرے، یا بھی قتال نہیں کرو. کب کرو جی؟ امام مہدی آئے گا، پھر آپ کی ضرورت ہوگی قتال کی، یا اس کا اپنا لشکر ہوگا. ایسی باتیں نہیں کرو. ٹھیک ہے جی. اور جہاد قتال کا ایک اپنا مضمون ہے، وہ منسوخ نہیں ہو سکتا ہے. عادل عادل کے ساتھ، جور جائر کے ساتھ وہ منسوخ نہیں ہو سکتا ہے. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق بالسیف. ٹھیک ہے جی. بعض حق پر ظاہر ہوں گے، کس کے ساتھ؟ جو ہے تلوار کے ساتھ. بعض نے یہی کہا. پر الجہاد ماضٍ الی یوم القیامت، قیامت کی صبح تک جو ہے جہاد جاری رہے گا. عادل عادل اور جور جائر سے وہ منسوخ نہیں ہو سکتا ہے. ایک جماعت ضرور رہے گی جو باطل کی نیند حرام کرتے رہے گی. ٹھیک ہے. اور کوئی نہ ہو پیغمبر کو فقاتل، آپ قتال کریں. اور کیا دوسرا کام؟ حرز المومنین، جی مومنین کو تیز کر لو. اسی لیے جو عالم جو ہے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے جہاد کی، وہ پیغمبر کی اس منصب کی جو ہے وارث اصلی میں. حرز المومنین علی القتال. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، امید ہے کہ تم اپنا کام کرو. باقی جو جنگیں فتح کرنا ہے تعداد سے ہوگی یا اللہ تعالیٰ جو ہے روکتا ہے فتح ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے. امید ہے کہ اللہ روک دے باس الذین کفروا، کفار کی جنگ کو. تم اپنا کام تو پورا کرو، بزدل نہیں بنو. ہر مومن کو حکم ہے بزدل نہیں بنو. تم اپنا کام کرو، باقی تمہارے ذمہ جنگ فتح کرنا ہے یا تمہوں نے اپنا کام کرنا ہے. بتاؤ جنگ فتح کون کرے گا؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصر جو ہے مدد جو ہے وہ اللہ کے پاس. وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اللہ تعالیٰ سخت باس مانا جنگ کے لحاظ سے دنیا میں، وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا اور سخت ہے پکڑ کے لحاظ سے، سزا کے لحاظ سے. مَن یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، بے ربط کلام آ گیا، کوئی جوڑ لگا سکتا ہے؟ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. جہاد سے روکنے والا بھی ایک سفارش کر رہا ہے، گویا کہ شفاعت کرے تم نہ کرو پیغمبر کے ساتھ، نہ جہاد کے منافقین پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے جہاد نہ کرو، ٹھیک ہے رک جاؤ وہاں موت ہے. تو یہ گویا سفارش کر رہا ہے، شفاعت کر رہا ہے کہ مت کرو، یہ بری شفاعت ہے، کفل مل جائے گا ان کو حصہ. اور جو ترغیب دیتا ہے جہاد میں نکلو 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 حارث المومنین، تو گویا کہ یہ شفاعت ہے، سفارش حسن ہے، آگے شفاعت کر رہا ہے.
من یشفع شفاعتن حسنتن، جو سفارش کر لے گا دستور خداوندی ہے، یکن لہ نصیب منہا، سفارش پر جو ہے ایک نصیب ایک حصہ اس کو ملے گا۔ ومن یشفع، جو سفارش کرے گا شفاعتن سیئتن، بری سفارش جہاں سے روکے گا یا کوئی اور بری سفارش کرے گا، اس حکم عمومی میں یہ بھی ہے بری سفارش کر کے جو ہے وہ کہ نوکریوں پر لگا لے، ٹھیک ہے، کسی بڑے حکام حاکم سے، تو یہ سب کے سب ان کی گناہ ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ، اس کے لیے بڑا ایک حصہ، کفل تنوین تعظیم، بڑا حصہ ملے گا، منہا مانا اس برائی سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقتدر اور نگران پتہ ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، وَإِذَا حُيِّيتُم، جب تمہیں حیاک اللہ کہہ کر سلام کوئی کہے، بتحیۃ کوئی سلام، تو فحیوا، تم جواب دے دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر، اور رُدُّوها، اس کے برابر۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب کرنے والا ہے۔ اس کا ربط کیا ہوگا؟ دیکھو سلام بھی ایک سفارش ہے، السلام علیکم میں کیا تو کیا مطلب ہے؟ تمہارے اوپر سلامتی ہو، دعا ہے یا نہیں؟ کس کی طرف سے سلامتی ہو؟ اللہ کی طرف۔ گویا میں اللہ کے سامنے سفارش کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو سلامتی دے دے۔ کس سے دے دے؟ ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے۔ سارا مضمون جو ہے السلام علیکم کے نیچے داخل ہے، جوامع الکلم کہا گیا السلام علیکم۔ تو گویا السلام علیکم کہہ کر کے اللہ کے سامنے ایک سفارش پیش کر رہا ہے، اور اوپر فرمایا تو من یشفع شفاعت حسنہ، گویا کہ یہ صفات حسنہ کی مثال ہے۔ تو اب مربت ہے یا نہیں بتاؤ تم؟ من یشفع وَإِذَا حُيِّیتُم، جاہلیت کے زمانے میں حیاک اللہ، اب بھی عرب لوگ کہتے ہیں حیاک اللہ، اللہ تمہاری جو ہے زندگی زیادہ کر۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا؟ حیاک اللہ یا السلام علیکم؟ نہیں سمجھ؟ جو عربی شریف کورس کراتے وہ بھی حیاک اللہ یہی سکھاتے، یہ نہیں اصل میں کیا ہے جی السلام علیکم، جو عرب لوگ بھی حیاک اللہ یا بھی مستعمل ہے، یہ ویسے دعا کے طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن اصل جملہ کون سا ہے بتاؤ جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تمہیں کوئی حیاک اللہ تحیہ پیش کر لے تو فحیوا، معنی میں نے اس کا معنی کیا کر دیا؟ بات نہیں، وَإِذَا حُيِّیتُم، تمہیں کوئی حیاک اللہ کہے، ٹھیک ہے، یا تمہیں کوئی سلام دے دے، نہیں سمجھے؟ حاصل معنی ہے، ورنہ سلام کا معنی تو یہاں نہیں ہے، بِتَحِیَّۃٍ معنی کسی سلام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو فحیوا کا معنی کیا ہے؟ تم اس کا جواب دے دو میرے بھائی، نہیں سمجھ میں؟ ورنہ معنی نہیں مانتا ہے۔ فحیوا بِأَحْسَنَ مِنْہَا، اس سے اچھا اور بہتر جواب دے دو، اگر بہتر نہیں دیتا ہے تو اور ردوہا، وہی اس کو لوٹا دو۔ السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام، تو وردوہا ہوگی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو احسن ہو۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ آگے وہ مغفرت ہو، فلان ہو، اپنے طرف سے زیادتی بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ جو الفاظ ہے وہی ذکر کریں۔ یہ انسانوں کی پیٹ میں مروڑ ہے، ہر چیز میں کوئی کیا کر لے گے جی؟ اضافت اپنے طرف سے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور اوپر فرمایا کان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی کارسازی، اللہ تعالیٰ کا محاسب ہونا، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذکر ہو رہی تھی، تو اب اصل جو ہے اللہ کا معبود ہونا ذکر کر دیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں سمجھ میں آیا جی؟ ربط تمہیں سمجھ میں آ گیا جی؟ اللہ نہیں عبادت کے لائق مگر وہ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، البتہ ضرور تمہیں جمع کر لے گا، توحید کے بعد قیامت کا عقیدہ آ گیا، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، تمہیں البتہ ضرور جمع کرے گا، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فی یوم القیامت، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِیثًا، کون ہے سچا اللہ تعالیٰ سے حدیثہ، حدیث کے لحاظ سے، نہیں سمجھ میں بات کے لحاظ سے، یعنی کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آسان ہے۔ آگے جو ہے 3 روایتیں ذہن میں رکھو، 3 روایتیں۔ کچھ لوگ 3 روایتوں کے بجائے، ہاں چلو 3 روایتیں جو ہے آپ ذہن میں رکھو۔
اصل میں لوگ گروپ 3 ہے یا 4 ہے، اس میں کافی تفصیل پائی جاتی ہے۔ میرے ذہن میں 4 گروپ مل رہے ہیں، لیکن اکثر تفسیروں میں 3 ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ آئے، ایک روایت ہے، کچھ لوگ آئے مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آ کر کے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کیا کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم جو ہے یہاں رہیں گے اسلام کو۔ کچھ دن بعد یا رسول اللہ ہمیں کچھ بیماری لگ گئی ہے، مہربانی کریں اجازت دیجیے گا، ہم جو ہے تھوڑا سا اس مین شہر سے پیچھے کوئی جنگل کے پاس جاتے ہیں، آب ہوا جس طرح آج کی زبان، وہاں ہم تھوڑے سے کھسک کر وہاں گئے، پھر آرام سے آگے اور کھسک گئے، پھر اور رات اور کھسکتے 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 غائب ہو گئے، مکے کی طرف نکل گئے۔ نہیں سمجھ میں آ گئی جی؟ اب وہ واپس نہیں آ رہے، اور اس نے یہ بھی روایت میں کہ پیچھے خط بھی لکھ دیا کہ جی ہم آئیں گے، ابھی ہم بیمار ہیں، لیکن گھر واپس مکہ چلے گئے۔ اس وقت ہجرت فرض عین تھی، کوئی مسلمان ہو وہ ہجرت نہ کرے تو گناہ کبیرہ اور گناہ اعظم کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا کہ جی یہ مسلمان ہے اور فتوی نہیں لگا یار ہر آدمی پر کافر ہونے کا، لہٰذا یہ مسلمان ہے، کل پرسوں آ جائے۔ اور بعض صحابہ نے کہا کیسے مسلمان ہے، یہ تو نکل گئے کھسک کر کے اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر کے، ہجرت بھی انہوں نے نہیں کیا، لہٰذا یہ کافر ہے، ہمیں جہاں مل جائے ہم ان کی گردن اڑا دیں گے۔ بعض نے کہا نہیں نہیں کل پرسوں یہ آ جائیں گے، یہ اختلاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی روایت یہ آ گئی تو قرآن نے جواب دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اختلاف کرتے ہو؟ سمجھ میں آ گیا جی؟ اللہ نے ان کو واپس موڑ دیا ہے، ان کو مارو جہاں کہیں مل جائے تو۔ ان کا علاج کیا ہے بتاؤ جی؟ گستاخ رسول کا ایک علاج سر تن سے جدا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ منافق کے پتر ہے، ان کو جو ہے مار دو۔ دوسری روایت ہے کہ غویمر اسلمی ایک آدمی تھا کافر، اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کا معاہدہ تھا، معاہدہ۔ غویمر اسلمی، ان کو مارو، لیکن یہ ہے کہ اگر غویمر اسلمی کے پاس جائے جن کے پاس معاہدہ ہے، ایسے اگر ان کے پاس جاتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ چونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہے، تو اب مارنے کی اجازت نہیں، ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں ہے، اور ان کے کوئی جا کر ان کا فریادی ہو جائے تو گویا کہ انہی کا فرد ہے، تو ان کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ایک فرقہ گویا کہ چوتھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسا ہے کہ جی جنگ سے تنگ ہو چکا ہے، آپ سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا، اپنے قوم قبیلے سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے، حسرت صدور، ان کا دل بھر چکا ہے، الگ تھلگ ہوتے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا، اور آپ کی طرف جو ہے کوئی ان کا ارادہ فتنے کا نہیں ہے یہ، اور سلامتی کے پیغامات بھی بھیجتے ہیں، لہٰذا ایسے آدمی کے ساتھ بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ چوتھا فرقہ آ گیا، بنو اسد اور غطفان کے 2 قبیلے تھے، نہیں سمجھ میں آیا، یہ 2 قبیلے نظر میں ہوتے تھے، بظاہر کے تھے ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، لیکن جو ہی موقع آ جاتا لڑائی کا تو پھر وہ جو ہے اوندھے آنکھیں بند کر کے وہاں جا کر کے داخل ہو جاتے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ ابھی تو آپ کے ساتھ جو ہے نہیں لڑ رہے ہیں، لیکن جو ہی ان کو موقع مل جائے اسلام کے خلاف تو وہاں جا کر کے گھس جاتے ہیں، اور گھس کر کے مسلمانوں کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں، بنو اسد اور غطفان۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا کہ چونکہ یہ صلح کا پیغام بھی نہیں دیتے ہیں اور آپ سے رکتے بھی نہیں ہیں، اس لحاظ سے یہ فتنہ پرور ہے، جہاں کہیں پاؤ تم کو بھی کیا کر دو جی، مارو۔ چاروں فرقے ذہن میں آ گئے یا نہیں آ گئے جی؟ جی آ گئے ذہن میں؟ فرمایا کہ مالکم فمالکم، آپ کو کیا ہو گیا ہے، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، فئتین کہ تم 2 جماعت ہو گئے، واللہ ارکسہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا ہے، بما کسبوا، ان کی کسب کی وجہ سے، دارالاسلام چھوڑنے کی وجہ سے، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا، کہ ہدایت دو، من اضل اللہ، جس کو خدا گمراہ کر دے،
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے ہرگز تم نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی، ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی راستہ۔ ودو، یہ منافق چاہتے ہیں، لو تکفرون، خود کافر ہونا تو چھوڑو تمہارے کفر چاہتے ہیں، کما کفرو، جیسے خود کافر ہے، فتکونون سواء، پس تم ہو جاؤ برابر، فلا تتخذوا منهم اولیاء، پس ان کے ساتھ مت بناؤ ان کو دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ مکہ چھوڑ کر کے دوبارہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس سے باز آتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں ہجرت سے، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو مارو، مارنے کا حکم ہے، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم پاؤ اس کو مارو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، دوبارہ تاکیدی حکم ہے، مت بناؤ ایسے لوگوں کو ولی دوست، ولا نصیرہ، نہ مددگار۔ ایک فرقہ ہو گیا نہیں ہو گیا یہ اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِنَا، مگر وہ جو پہنچ جائے إِلَىٰ قَوْمِنَا، اس قوم کے پاس، کہ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تمہارے اور ان کے درمیان یہ میثاق ہے۔ یہ سراقہ بن مالک مدلجی کی قوم کا، یا عامر اسلمی کی میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی فریق ہو کہ جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، وہاں پہنچ جائے۔ ایک صورت ہو گئی، او جاؤکم، یا تمہارے پاس، ان دونوں کو کبھی ایک شمار کیا کبھی دو الگ، او جاؤکم، یا آپ کے پاس آ جائے، حسرت صدورہم، ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں لڑائی سے، یقاتلوکم، تمہارے ساتھ قتال سے، قد حسرت صدورکم، کافر نے ذکر کیا ہے، یا ماضی حال واقع ہو رہا ہے، فلا بد من قد ظاہرتا او مقدرتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، او جاؤکم، تمہارے پاس آ جائے، حسرت صدورکم، ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں کس بات سے، ایقاتلوکم، کہ آپ کے ساتھ لڑائی کرے، او یقاتل قومہم، یا اپنے قوم کے ساتھ۔ بیچ میں جملہ معترضہ کہ خواہ مخواہ اسلام قتال کی دعوت نہیں دیتا ہے کہ گھس جاؤ اور اپنے اوپر، یہ مصیبت ہے قتال، ٹھیک ہے، تو تم یہ رک جاؤ، اگر خدا اللہ وہ تمہارے اوپر مسلط کرتے تو تمہارے کتنا حرج ہوتا ہے، اس لحاظ سے تم کے ساتھ قتال نہ کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں ان سے محفوظ کیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ مسلط کرتے تمہارے اوپر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، البتہ ضرور وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے، تو ایسا نہ کرو۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، جب وہ تم سے الگ ہو رہے ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس وہ نہیں تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور ڈال رہے ہیں تمہاری طرف سلامتی اور صلح کا پیغام، تو فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی قتال کا راستہ۔ کتنے لوگ گئے ابھی تک بتاؤ جی؟ ستجدون، اسد اور غطفان، ستجدون آخرین، ایک اور جماعت تم پاؤ گے، یریدون ان یامنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں ہو جائے، ویامنوا قومہم، اپنے قوم سے بھی امن میں چاہتے ہیں، لیکن کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی ان کو لوٹایا جائے فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا، لوٹ جاتے ہیں اس فتنے میں، اوندھے لوٹ جاتے ہیں، سر نیچے جھکا کر کے، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے۔ اب فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، وہ تم سے الگ بھی نہیں ہوتے ہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، مَانَ لَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، آپ کی طرف سلامتی کا پیغام بھی نہیں بھیجتے ہیں، اور وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، مانا وَلَمْ يَكُفُّوا، یہ لم سب پر داخل ہے، اور نہیں ہاتھوں کو روکتے ہیں تم سے، تو پھر علاج ان کا فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو مارو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، مَا حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور وہ لوگ اللہ نے طے کیا ہے تمہارے لیے ان کے خلاف سلطان مبینہ، کھلی ہوئی سند، کیونکہ یہ باز نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے، مارتے ہیں تو ان کا جواب جو ہے، ان کا جواب کسے دے دو؟ پتھر سے دے دو، سمجھ رہے ہو جی؟ اچھا، اگلا رکوع بھی پڑھ لو، دیکھو یہاں یہ منافق تھے، گئے تھے، اور فرمایا کہ ان کو مارو، بعض کو نہیں مارو، یہ آگے فرمایا کہ احتیاط کرو، تم جو ہے مسلم، ایسا نہ ہو کہ تم بے احتیاطی میں اپنے مسلمان کسی کو مار دے، تو مسلمان کو اگر مار دے، قتل کرے تو ان کی سزا ذکر ہوگی،
ٹھیک ہے، پہلے بھی قتل کا ذکر تھا لیکن منافقین کا اجازت، اور اب یہاں قتل کس کا ذکر ہوگا جی؟ مومنین کا۔ ما کان للمؤمن، نہیں کسی مومن کے لیے، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ قتل کرے مومن کو، الا خطا، مگر خطا قتل کر سکتا ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطا، جو خطا کسی مومن کو قتل کر لے، فتحریر رقبۃ، ان کے لیے جو ہے سزائے، فتحریر رقبۃ، گردن کو چھڑانا ہے مومنہ، مومن، ودیۃ، اور دیت حوالہ کرنا ہے، مسلمۃ، حوالہ کرے، الی اہلہا، ہی اس مقتول کی اہل کے پاس، الا ان یصدقوا، ہاں وہ معاف کر دے سب کے سب، فإن کان من قوم، دوسری صورت مقتول مومن ہے لیکن ہاں، فإن کان من قوم، و مقتول مومن، فإن کان من قوم عدو، دارالحرب سے ہے، لکم، اور وہوا مومن، اور وہوا مومن کا مطلب ہے کہ وہ مقتول مومن ہے، ٹھیک ہے، تو فتحریر رقبۃ مومنہ ہے، دیت اب جو ہے ان کو دارالحرب میں دیت نہیں دی جائے گی، سمجھ رہو جی؟ اچھا، وَإِن كَانَ مِن قَوْمِنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اگر وہ مقتول ہو اس قوم سے کہ بینکم و بین میثاق، تمہارے ان کے درمیان میثاق ہے، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو دیت حوالہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور کفارہ بھی دینا ہے، فمن لم یجد، اگر جو نہیں پاتا ہے، فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کا روزہ رکھے، متتابعین مانا پے در پہ، توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے، رجوع ہے، وکان اللہ علیما حکیما۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو قصداً مومن کو قتل کرتا ہے، فجزاء جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، 5 سزائیں ذکر کیا ہے، یہاں گن کر کے شمار کرو، قصداً مومن قتل کر لے تو کتنے سزائیں ہیں؟ 5۔ اچھا، من یقتل مومنا، مومن کو کوئی آدمی قتل کرے، متعمداً قصداً، نمبر 1، فجزاء جہنم، اس کو جہنم کا سزا ہوگی، جہنم کی سزا ہوگی، 1، خالداً فیہا، 2، وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، 3، ولعنہ، 4، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ان کے اللہ نے تیار کیا ہے بڑا عذاب۔ سمجھ میں آگے جی؟ قلم کو حرکت دے دو۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ جو ہے ہمیشہ جہنم میں جلے گا، ہمیشہ، اس کے لیے نجات کوئی نہیں ہے، اور ان کے پاس جو مضبوط ادلہ ہے ان میں سے ایک دلیل ہے، من قتل مومنا متعمدا، جو قتل کرے کس کو؟ کافر کو یا مومن کو؟ مومن کو قتل کرنے، متعمدا قصدا، یہ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے بتاؤ تو؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، جہنم میں تو چلو ہم قائل ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا، اب مرتکب کبیرہ مخلد فی النار، یہاں سے خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرے گا، اور اس پر اللہ لعنت کرے گا، وعد لہ عذاب عظیم، ٹھیک ہے؟ اجوبہ سمجھ لو تم۔ اہل سنت جماعت کے نزدیک کیا ہے؟ مرتکب کبیرہ جو ہے مخلد نہیں ہے، مستحق ہے نار کا، والعفو من الکرم ہے، کیا میں نے ضابطہ لکھا ہے بتاؤ جی؟ مستحق ہے نار کا، لیکن والعفو من الکرم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے، یا کسی کی سفارش ہو جائے۔ اب جواب ہم دیتے ہیں جی، من قتل مومنا متعمدا فجزاء جہنم، یہ آدمی مستحل ہے، حلال سمجھتا ہے، کسی مومن کا قتل کیا سمجھتا ہے؟ حلال، گناہ کو حلال سمجھنے والا کافر، تو کافر ہے تو فجزاء جہنم، یہ تو کافر کی سزا ہے، یہ عاصی مومن کی سزا نہیں بلکہ کیا ہے؟ کافر، مستحیل ہے۔ جواب نمبر 2، خالداً فیہا، خلود جو ہے، خلود کا کیا معنی ہے؟ مقصد طویل ہونا، خلود کا معنی کیا ہے؟ مقصد طویل۔ امام بیضاوی نے خالدین خلود کا معنی کیا ہے، دوام بھی اور مقصد طویل دونوں معنی کیا ہے۔ جواب نمبر 3، اصل سزا تو اس کی یہی ہے، ہمیشہ رہے، لیکن والعفو من الکرم ہے، اصل سزا کیا ہے بتاؤ جی؟ ہمیشہ ہی رہے، کیونکہ اس نے
بہت بڑی کارروائی کی ہے، لیکن والعفو من الکرم ہے، سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس کو جو ہے بخش دے، تو کوئی لازم اللہ پر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اب احتیاط کا حکم دیا۔ پہلے خطاً قتل کا ذکر تھا، اب فرمایا کہ زمین میں چلو تو احتیاط کرو، ایسی نوبت ہی نہ آ جائے کہ تم جو ہے کسی انسان کو قتل کرو۔ جی شیر علی من ہوا؟ الاسطوط شیرانی۔ چلو جی، فرمایا اے الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، تم جب زمین میں چلو تو فتبینوا، تحقیق کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، نہ کہو اس آدمی کو جو تمہاری طرف السلام علیکم کہے لست مؤمنا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پہاڑی کے پاس جو ہے ایک آدمی چرواہا تھا، جنگ میں جو اپنے معسکر سے پہاڑی کی طرف گیا، ایک آدمی بکریاں لے کر آ گیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا السلام علیکم، اور اپنے اسلام کا جو کلمہ بھی پڑھا۔ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنی بکریاں بچانے کے لیے یہ آدمی جو اسلام کا اظہار کر رہا ہے اس کو کیا کر دیا جی، ٹھیک ہے، فرمایا ایسا نہ کرو، تحقیق کرو۔ اچھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، لوگ یہ سمجھتے ہیں بس جو آدمی ٹالیشا لکڑشا کہے میں مسلمان ہوں السلام علیکم، تو اس کو کیا کہو جی، کچھ بھی نہیں چڑھو۔ نہیں سمجھ میں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو قاعدہ نہیں بھی کہتے السلام علیکم، درود بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس آدمی کی عقائد جو ہے واضح ہو، کفریہ ہو، ٹھیک ہے، یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پوری تحقیق نہ ہو۔ جنگل میں جا رہے ہو، کوئی آدمی پوری تحقیق نہیں ہو، کہے میں مسلمان ہوں، تو پھر جو ہے دل پھاڑ کر کے اللہ شقق قلبہ ہوئے۔ اچھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم چلو زمین میں سفر کرو، فتبینوا، تحقیق کرو، ولا تقولوا، مت کہو لمن القی الیکم السلام، جو ڈالتا ہے پیش کرتا ہے تمہارے طرف سلام لست مؤمنا، نہ کہو، تبتغون، تم تلاش کرتے ہو عرض الحیات دنیا، وہی شان نزول و بکریاں جو ہے، سمجھ میں کہ جی۔ اچھا، فإن اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس جو ہے مغانم غنیمتیں ہیں کثرت سے، وہی مانگو۔ کذالک کنتم، اسی طرح سے تم تھے، من قبل، اس آدمی سے پہلے تم بھی مباح الدم تھے، اگر تمہیں کوئی مل کر بغیر دعوت کے قتل کرو گے تو تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا، اسی طرح ذرا خیال رکھو۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح سے تم تھے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر، تو تم اس احسان کا فتبینوا، تم جو ہے خوب تحقیق کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ آگے مجاہد اور جہاد سے نیچے بیٹھنے والے آدمی کا مرتبہ ذکر کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یا آپ کو میں یہ ربط لگا دوں، ادھر تو ہو گیا کہ آدمی قتل کر لے، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے بڑی سزائیں ہو گئی، تو پھر وہ آدمی ڈر جائے گا کہ جہاد میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی سے جو ہے کوئی آدمی قتل ہو جائے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، نکل جاؤ جہاد میں، ٹھیک ہے، جہاد کی بڑی فضیلت ہے، ڈر کر کے واپس بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ لا یستوی القاعدون، برابر نہیں بیٹھنے والے، من المؤمنین، مومنین میں سے، غیر اولی الضرر، غیر معذور، والمجاہدون فی سبیل اللہ، لا یستوی القاعدون والمجاہدون فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، قائدون اور مجاہدون فی سبیل اللہ برابر نہیں ہے۔ مجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اپنے اموال اور اپنے نفسوں سے جہاد کرتا ہے تو برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دیا مجاہدین کو جو جہاد کرتے اپنے اموال اور اپنی جانوں سے، قائدین پر درجہ، ایک درجہ، درجہ کس کو کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، درجۃ عظیمہ، بہت بڑا ایک مقام ہے۔ لیکن وہ کل وعد اللہ الحسنہ، جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی اللہ جنت دے گا، ثواب دے گا، اور جو جاتا ہے مجاہد اس کو بھی اللہ ثواب دے گا۔ پھر دوبارہ ذکر کیا، وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب آیات میں بعض مفسرین نے بظاہر تعارض ظاہر کر دیا، کیونکہ پہلے تو درجہ ذکر کیا ہے اور پھر وہی مضمون ہے اجر عظیمہ ذکر ہوا ہے، تو گویا کہ صدر آیت اور پہلے آیت دوسری میں جو ہے، پہلے حصہ اور دوسرے حصے میں کیا ہو رہا ہے بتاؤ جی؟
رفع تعارض کے لیے بتایا گیا ہے کہ پہلے وہ قائدین ہے کہ جو بغیر عذر کے، جو بغیر عذر کے، ٹھیک ہے. اچھا، تو بغیر عذر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا جو ہے جی ایک درجہ ہوگا نا. جو عذر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مجاہدین گئے اور جو عذر کی وجہ سے بیٹھے تو وہ تو معذور ہے نا، اس لحاظ سے ٹھیک ہے جی. تو اجر عظیم کہا ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ درجہ کس کے لیے کہا بتاؤ جی؟ نہیں غلط میں نے کہا، پہلے معذورین، ہاں صحیح کہا، پہلے جو معذورین کے لیے جو ہے درجہ، ایک درجہ میں فضیلت، ٹھیک ہے. اور جو بغیر عذر کے بیٹھے اور جو بغیر عذر کے گئے، جو جہاد کے لیے گئے ہیں تو وہ اجر عظیم ان کو ملے گا نا. تو کس کی بنسبت؟ جو بیٹھے ہوئے، چونکہ اس کا عذر نہیں تھا نا، ان کا عذر نہیں تھا. جب عذر نہیں تھا تو اس کے مقابلے میں اجر عظیم ہوگا. اور پہلے صورت کس کے لیے بتاؤ جی؟ عذر والے تھے، ٹھیک ہے. تو عذر والے ہیں تو گویا کہ ایک درجے. اچھا، اجر عظیمہ، اجر عظیم کیا ہے؟ درجات، اوپر تو ایک درجہ تھا نا، یہاں درجات، کئی درجات میں منہ اللہ کی طرف سے، اور خصوصاً مغفرت، بخشش بھی ہوگی. یغفر للشہید کل الذنب الا الدین. اچھا، وہ مغفرت و رحمہ اور رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. بس کروں؟ ہاں، آج میں موٹر وے پر تھا یا نہیں تھا؟